فضا. السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سب دیکھنے والوں کو، سب سننے والوں کو صبح کی فضا اور صبح کی فضا دیکھنے والوں کو بہت بہت پیار اور سلام عرض کرتی ہوں. اور محرم کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ محرم کے بعد یہ میرا پہلا شو ہے. سب سے پہلے میں تو محرم کے بارے میں کہوں گی کہ ایک ایسا مہینہ، ایک ایسا اسپیشل مہینہ کہ جیسے اس کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں وہ بڑے ہی حرمت والے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ مہینہ جو ہے دہشت گردی کا ایسا شکار نہیں بنا. یہ وقت ہمارا بہت ہی خیر و عافیت سے گزر گیا. اللہ کا بہت کرم ہے، اس کے لیے میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں. ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کیونکہ یہ کریڈٹس جو ہے ان کو بھی جاتا ہے. تو آپ سب کو بھی مطلب میں کہوں گی کہ آپ لوگ کی دعائیں جو ہیں سفل ہوئی کہ آپ سارے کے سارے دعا کرے ہوں گے کہ محرم کا جو یہ وقت ہے یہ اچھا اور خیر و عافیت سے گزرے، کیونکہ عبادت کا ایک وقت اور اس میں کوئی دہشت گردی کا شکار نہیں بنا. اور آگے بھی دعا کرتی ہوں کہ انشاءاللہ امن و سکون سے ہمارا وقت جو ہے وہ گزرے. اور جہاں پر کہیں پہ بھی تھوڑی سی بدامنی یا دہشت گردی کی کوشش بھی کی گئی تو ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا کہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا. یہ ہماری عوام کے لیے بھی نا بہت ہی پازیٹیو بات ہونی چاہیے. انہیں اب یہ یقین آنا چاہیے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ کمپیٹنٹ ہیں، پورے کمپیٹنٹ ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں. ہر وقت ان کو بلیم کرنا، ان کو شکایت کرنا ٹھیک نہیں. اور جہاں جہاں وہ پازیٹیو کام کرتے ہیں، دکھاتے ہیں اپنی صلاحیتیں اور اپنا کمپیٹنٹ چیزیں، تو پھر ہم ان کو نیگیٹو ادھر نہ شو کریں، کیونکہ ہم ہر وقت ہی ان کو نیگیٹو شو کر رہے ہوتے ہیں. مگر ناٹ نیسیسری کہ ایوری ٹائم ہم ان کو جو ہے برا کہیں. جو ان کی اچھائی ہیں اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے. ابھی ذکر ایک اور چیز کرنے جا رہی ہوں. رات کو فیس بک پہ بھی اسٹیٹس لکھا تھا میں نے کہ ہم آج کا جو شو ہے وہ کس کے اوپر کرنے جا رہے ہیں. تھوڑا سا ماحول بھی آپ کو یہاں پہ ڈفرینٹ لگ رہا ہے. ایک اسپیشل شو، آج کا اسپیشل ایپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے، ہمارے جتنے بھی فینز ہیں، آپ لوگوں کی جتنی بھی خواہشات تھیں وہ آج پوری کرنے جا رہے ہیں. خاص بہت سے لوگوں نے ہمیں یہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت پہلے ایک شو کیا تھا جادو ٹونے کے اوپر، تو تب سے لے کے اب تک ہمیں بہت کالز آئی. فیس بک پہ بھی بہت سارے لوگوں نے کہا، ہمیں میسیجز بھی آئے. ایون میں پرسنلی بھی کہیں جاتی تھی لوگ مجھے کہتے تھے کہ فضا کیا ہو گیا، ڈر گئی ہو، گھبرا گئی ہو، ایک ایسا شو کیا جہاں پہ جا کے ریڈ کر رہی ہو، لوگوں کو پکڑ رہی ہو اور ان کے غلط کاموں کو دکھا رہی ہو، اور اب ایک دم سے تم ڈر گئی ہو. کیا ہو گیا، اتنا ٹائم ہو گیا؟ نہیں، تو ڈری نہیں تھی، ابھی بھی نہیں ڈری. ابھی بھی یہی ہے کہ آپ کے سامنے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو لانے والی ہیں. اور آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، میں آپ کو بتانا چاہوں گی، وہ ہے اسپیشلی جنات کے اوپر. آج کا ہمارا شو ہے جنات کے اوپر کہ جنات ہے کیا. یہ جو آپ سڑکوں پر، یہ جو مختلف جگہوں پر سن رہے ہوتے ہیں کہ جو عامل بابا ہیں یہ جنات کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس طرح سے آپ کے اوپر سے جنات نکال دیتے ہیں، اثر نکال دیتے ہیں. تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان سب چیزوں کی کیا حقیقت ہے، اور یہ جو عامل بابے ہوتے ہیں، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں، ان کے یہ دعوے کہاں تک سچ ہیں. آپ لوگ کالز کیجئے گا. آج آپ کی کالز درکار ہوں گی کیونکہ آج ہمارے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے جھنڈے والے بابا. تو یہ ہمارے پروگرام میں پہلے بھی آ چکے ہیں، کافی لوگوں نے ان کو کال بھی کی تھی، یہاں پہ علاج کروانے کی کوشش کی تھی. تو آج وہ لوگ بھی ہمیں کال کیجئے، آج وہ لوگ بھی کال کر کے ہمیں بتائیے کہ کیا وہ جو علاج انہوں نے کیا تھا جھنڈے والے بابا نے میری پچھلی ایپیسوڈ میں، تو ان کو شفا ہوئی، ان کو اثر ہوا. یہ ساری بات بھی آج آپ کر سکتے ہیں جن جن لوگوں کا علاج ہوا. اور دوسرا، اگر اور کوئی چاہتا ہے یہاں پر اپنے آپ کو چیک کروانا تو جھنڈے والے بابا بھی ہمارے ساتھ بس اس بریک کے بعد شامل ہوں گے. آپ کال کیجئے اور پھر بات کیجئے گا. اور بھی بہت سے یہاں پہ مہمان ہوں گے، مگر ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ، پھر اس کے بعد یہاں پر ایک ڈفرینٹ شو آپ کے لیے. صبح کی فضا فضا صبح کی فضا فضا
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین صراط المستقیم. جو بھی چیزیں حاضر ہو جائے, جو بھی چیزیں حاضر ہو جائے. آپ ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں. صحیح کریں. چلو ابھی باہر آ جائے, جو بھی چیزیں. مجھے چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دو, باہر آ جاؤ, چھوڑ دو مجھے, باہر آ جاؤ, مجھے چھوڑ دو, باہر نکلو, مجھے چھوڑ دو. آ جاؤ, آ جاؤ باہر, پیار سے آ جاؤ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. کھڑے ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. ہوش کرو, ہوش کرو. کہاں سے آئی ہے؟ جوڑے پول سے. جوڑے پول سے. کیوں تنگ کر رہی ہے اس کو؟ کیوں تنگ کر رہی ہو؟ کیوں پریشان کر رہی ہو؟ چھوڑ دو اس کو. کہاں سے بھی آئی ہو؟ یہ دیکھو کون آیا, صاحب حاضر ہوتے ہیں. دیکھو ہمیں ساڑ دیں گے تمہیں. آج تو بعد اس بچی کو چھیڑا, جب کچھ کہا آپ کی فیملی نے کسی جنہوں, سب کو بول دو بابا جھنڈے کے اوپر ہاتھ داتا گنج بخش کا ہے, لاہور داتا صاحب. کیوں عمر قید کاٹنی ہے؟ آپ کو جگہ چاہیے, جگہ مل جائے گی آپ کو. سیٹ مل جائے گی, سیٹ مل جائے گی آپ کو. اپنی جگہ میں رہو گی, تم سیٹ ہو جاؤ گی, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. میں ایک انصاف والا بندہ ہوں, کسی کا حق نہیں کھاتا ہوں, انصاف کرتا ہوں. تمہارا ساتھ دوں گا, ان کا بھی دوں گا, دونوں کا دوں گا. کیا سمجھی؟ ان کو تنگ نہیں کرنا, کیا سمجھیں؟ ٹھیک ہے. یہ اپنا حصہ لے لیا, چکھ لیا, اور چلے جاؤ یہاں سے, چلے جاؤ. اب سب ٹھیک ہو جائے گا؟ جی جاؤ جی, بیٹھے رہو, بیٹھے رہو, بیٹھے تم بیٹھے رہو. میں چیز کو بھیجا ہے میں نے. جاؤ. بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. سب ٹھیک ہے؟ جی چلا گیا؟ ہاں جی. کوئی نہیں ہے یہاں پہ؟ نہیں جی نہیں. اچھا, تھیلی اب دو, تھیلی. یہ اس کا کیا کرنا ہے اب آپ نے؟ یہ باہر پھینکنا ہے. باہر پھینکنا ہے تو یہ آپ خود پھینکائیں, کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ نہیں چھو سکتے ہیں. ایک سیکنڈ, تم لوگ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ خود پھینک کے آئیں اپنے ہاتھوں سے. نہیں کچھ کوئی بات نہیں, ہم انتظار کر لیتے ہیں, آپ پلیز لے جائیں, آپ خود پھینک کے آ جائیں. ہم لوگ پتہ ہے ہم لوگ یہاں پہ نہیں, ہم لوگ تھوڑا سا آپ سمجھیں ہماری بھی پرابلم. ہم لوگ یہاں پہ ہمارے سارے بہت لاڈلے بچے ہیں, بہت پیارے پیارے بچے. ایک چھوٹا سا وقفہ درکار ہے, ول بی رائٹ بیک. اس کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. یہاں پہ جھنڈے والے بابا ہمارے ساتھ ہیں, آپ کالز کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ, ان کو خود پھینکنے دو, تم لوگ نہ جانا. صبح کی فضا فضا صبح کی فضا فضا ویلکم بیک. اور جیسے میں نے بریک سے پہلے آپ کو کہا کہ اب ہم یہاں پہ پراپر شو کنڈکٹ کریں گے, آپ لوگوں کی کالز بھی شامل کریں گے پروگرام میں. اگر کسی نے علاج کروانا ہے روحانی بھی, اور یہاں پر اگر سائیکی کے حساب سے اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہے اور مینٹلی کوئی ڈسٹرب ہے, اگر پوچھنا چاہتا ہے کوئی بھی پرابلم ہے, تو آپ اگر نروس ہے تو یہاں پہ آپ سوال کر کے آنسر لے سکتے ہیں. اچھا اب ڈاکٹر صاحب, اب میں آپ کے ساتھ ذرا دوبارہ پوچھوں گی, مگر خیر آپ نہیں, میں وہ جواب تو خیر آپ سے لے چکی تھی. میں اسی بات پہ ذرا آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اب تو اس بات پہ ہم بحث نہیں کر رہے کہ ٹھیک ہے کس بات پہ یقین کرنا چاہیے, کس بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے, باڈی میں اثرات آتے ہیں کہ نہیں آتے, کیونکہ اب ہم نے اپنے شو کو آگے کنڈکٹ کرنا ہے. کیونکہ جو چیز ہمیں ایکچولی یہاں پہ بتا چکے ہیں اسلام کی روح کے حساب سے, مذہب کیا کہتا ہے, تو اس کے بعد ہم وہ آگے بحث اس پہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. اچھا, آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں نارملی, تو زیادہ تر آپ کو کیا کہتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ, یا کوئی اگر کسی کو پرابلم ہے تو وہ کوئی سائیکی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے, یا پھر یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اس کے اوپر کوئی سایہ وایا بھی ہو سکتا ہے. جو نارمل لوگ ہیں وہ کیا بلیو رکھتے ہیں, میں ذرا وہ بات جاننا چاہ رہی ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ یہ صدیوں سے یہ روایت چلی آ رہی تھی,
اور یہ ذکر اذکار ہوائی چیزوں کا، جنات کا، سیب کا، سائے کا، ٹھیک۔ یہ نہ صرف اسلام میں بلکہ باقی سب مذاہب میں بھی یہ اسپریچولزم جو باتیں کرتے ہیں، اسپرٹس کا قبضہ ہو جانا، ٹھیک۔ روحوں کا قابض ہو جانا، یہ ساری باتیں زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہیں اور ٹھیک۔ آج تک ہیں۔ ٹھیک۔ مطلب اس سے تو کوئی ڈینائل تھی نہیں، لیکن چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ساری چیزیں تھیں، لوگوں نے تو جب بھی کوئی ایون ملیریا کے حوالے سے جو وہ کہتے تھے جی کہ یہ میل ایئر ہے، گندی ہوا اور فضا ہے جس کی وجہ سے یہ بخار ہوتا ہے، جب سائنسدان نے کہا کہ نہیں یہ گندی ہوا کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جراثیم ہیں، جرثومے ہیں جو ماسکیٹو ایک مخصوص مچھر کے حوالے سے انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں اور پھر وہ جسم میں پرورش پاتے ہیں اور پھر وہ یہ چیز کرتے ہیں، تو ان پہ فتویٰ دے دیا گیا کہ ناؤز باللہ یہ کفر بکتے ہیں یہ لوگ۔ اسی طرح جب سائنس ترقی کرنے لگتی ہے تو یہ کچھ لوگ یہ آڑے آتے ہیں جو کہ پرانی باتوں پہ چلے آ رہے ہوتے ہیں، انہیں کسی بھی نئی چیز سے قدغن ہوتا ہے، یہ چاہتے نہیں کہ اس طرح سے زمانہ سوسائٹی پروگریس کرے، یہ ہمیشہ ہنڈرنس ہوتے ہیں۔ جس شخص نے بجلی بنائی ہوگی پہلی دفعہ، جس شخص نے ٹیلی فون بنایا ہوگا، کہ آپ کے خیال میں کیا لوگوں نے اس کو ویلکم کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، یہ فراڈ کرتا ہے، یہ مکر ہے، فریب ہے۔ مگر آپ دیکھو کہ اس سائنس کی ترقی کے یہ قدرت نے یہ جو چیزیں پیدا کی ہیں، یہ ایئر کنڈیشنر ہے، یہ لائٹ ہے، یہ کیمرہ ہے، ایون کیمرہ کے حوالے سے آپ کے ہاں بہت سارے مسلمان ڈفرنٹ ویوز رکھتے تھے کہ تصویر نہیں بنوانی، حرام ہے، اس طرح کی چیزیں کہتے کرتے۔ اب دیکھو ماشاءاللہ کس حد تک اسلام کو پروپیگیٹ ہی اسی کیمرے کے ذریعے کیا جا رہا ہے، اسی لائٹ کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری جدت کی باتیں ہیں جنہیں ہمیں لینا ہے اس حوالے سے، ہمیں یہ نہیں کوئی بحث کرنی یا ٹکراؤ کرنا۔ اسپریچولیزم کے تو ہم انکاری ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں دیکھیے دعا اور دوا دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ دوا اکیلی چلے گی اور دعا نہیں چلے گی۔ اچھا میرا سوال ابھی ویسے ڈاکٹر صاحب ایک وہیں پہ تھوڑا سا بھی اٹکا ہوا ہے کہ آپ کے پاس پیشنٹس کس طرح کے آتے ہیں؟ جو میجورٹی مریض آتا ہے مجھے ایکسپیرینس ایکچولی چاہیے اور مجھے نا ریشو چاہیے کہ پرسنٹیج کیا ہے، لوگ آپ کے پاس کس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں؟ کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ کے پاس ایک ایسی پیشنٹ بھی آئی تھی، آلموسٹ 50% لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہو نہ ہو یہ اسپریچولیزم، ہو نہ ہو یہ آسیب، ہو نہ ہو یہ سایہ، یہ جن بھوت، یہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، ساس نے، نند نے، بہو نے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کچھ متس ہیں نا، وہ سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں چلی آ رہی اچھا ہوتی ہیں۔ ایک کال لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گی۔ وہ جو آپ کی ایک پیشنٹ تھی جس کو آگے کا حال پتا ہوتا تھا پہلے سے سب کچھ، اس کے پاس لائک اس کی پیرنٹس کی باتوں کا اس کو پتا ہوتا تھا کہ اس کے پیرنٹس کہاں جا رہے ہیں، کیا پرابلم ہے، وہ میرے بارے میں کیا بات کر رہے تھے، وہ ساری چیزوں کا پتا ہوتا تھا۔ وہ پیشنٹ کا بھی ہم ذرا ذکر کریں گے کیونکہ مجھے یہ آپ کی بات پتا ہے۔ اینی وے اس کے پیرنٹس کو تو یہ پتا تھا کہ شاید اس کے اوپر کوئی جنات کا اثر ہے، مگر اس کی جو ہیلنگ ہے وہ یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے تو انہوں نے کی تھی۔ بھٹی صاحب نے ایک کال شامل کرنا چاہوں گی پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو، لائن ڈراپ ہو گئی۔ اچھا یہ تھوڑی سی بات میں ذرا ان سے کر لوں تو آپ بھی ذرا سا پھر آپ سے اسی بات پہ ذرا ڈسکس کریں گے۔ جی بتائیے وہ بچی کا کیا ذکر تھا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جیسے انسانی دماغ کے اندر یہ ایک سپر کمپیوٹر ہے، یہ کیمیکلز ہیں اس کے اندر، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا اور کمپلیکیٹڈ نظام ہے جو کہ قدرت نے بنایا ہوا ہے اور چلتا ہے۔ دیکھیں نا انسانی دماغ ہی کے اندر سب کچھ ہے، اور جس کا 3 سے پروفیسر 5% نصر اللہ، اگر آج پروفیسر نصر اللہ ہیں تو اسی دماغ کی بدولت ہیں، اسی دماغ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے کچھ اچھے کام کرتے ہیں اور ان کو مریضوں کے بھلے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ مگر اس سے ڈینائل تو نہیں ہو سکتا کہ یہ اس کی ٹیوننگ میں بھی کبھی کبھار فرق لگ جاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں ایسے سمجھیے کہ جیسے اس کی بیٹری کبھی ڈاؤن ہو جاتی ہے، کبھی اوور چارج ہو جاتی ہے، یا کبھی جیسے الیکٹریسٹی یہ جو تاریں ہیں یہ شارٹ سرکٹنگ ہوتی ہے۔ انسانی دماغ کے اندر بے شمار تبدیلیاں آتی ہیں جنہیں ہم سائنٹیفک لینگویج میں تو اور زبان استعمال کریں گے، عام لوگ جو ہیں وہ شاید اس سائنٹیفک لینگویج کو نہیں سمجھ پاتے، تو ہم انہیں یہ سادہ الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو برقی رو کا نظام ہے دماغ کا اور یہ جو کیمیکلز ہیں ان کا آپس میں ایک بڑا گہرا رابطہ ہے۔ تو وہ بچی کا کیا سین تھا؟ سین یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے وہ بیٹھے ہیں کہ جی کہ ہمیں آوازیں آ رہی ہیں اور کلیئر کٹ آوازیں ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں جی ہمیں پروفیسر نصر اللہ صاحب کی آواز آ رہی ہے، اور آواز انہیں باقاعدہ کوئی میسج بھی دے سکتی ہے، کچھ پیغام بھی دے سکتی ہے، کچھ کہہ بھی سکتی ہے پچھلے دنوں کے حوالے سے، آنے والے دنوں کے حوالے سے۔ انہیں لگتا ہے کہ انہیں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، مطلب یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، اور یہ باقاعدہ ہوتی ہیں جب انسان کا دماغ تھوڑا ربط سے ہٹتا ہے تو بہت ساری چیزیں، جیسے ٹیلی فون ٹاک کے اندر نہیں کبھی کراس ٹاک آ جاتی، تو بہت ساری چیزیں وہ پک کرنا شروع کر دیتا ہے دماغ۔ ایلیوژنز اور چیز ہیں، اور یہ کچھ ڈیلوژنز کے فالس بلیف ہو جاتا ہے۔ مریض کا یقین کی حد تک ہوتا ہے کہ یہ بات سچ ہے، صحیح ہے، جو میرے ذہن میں آ گئی ہے۔ مثلا کسی کے حوالے سے اگر شک شبے کی بھی بات آتی ہے تو اسے یقین ہے کہ نہیں انہوں نے مجھ پہ کچھ کیا ہے، یہ میرے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں، مجھے نقصان پہنچانے والے ہیں، یہ ساری چیز، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔
मगर ये चैलेंज हमने एक जियो के प्रोग्राम में भी किया था, जिसमें ये पूरे लाहौर के ये स्पिरिचुअल हीलर्स और फेथ हीलर्स और ये जितने बाबाए, बंगाली बाबा, तिरस्माती बाबा, जिन्नाती बाबा, सबको हमने चैलेंज किया था कि जिसको तुम कहते हो जिन है, आप हमें दो, हम अपनी मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, अगर उससे उसको रिलीफ ना मिले तो फिर तो वो जिन है। अच्छा, अगर उससे अल्लामा रिलीफ है तो इसका मतलब ये है कि फिर कुछ प्रॉब्लम है अंदर जिसकी वजह से वो ठीक हो रहा है। अच्छा, डॉक्टर राना सनाउल्लाह, नहीं, आप अलामा इस साहब बात को- का बहुत अच्छा जवाब देंगे, मेरा बोलना बनता नहीं है, आप बताएं जी, बात करिए। अच्छा, बात ये है, बहुत देर से आप डॉक्टर जवाब साहब देना चाहते बड़े हैं। जी, जी। अच्छी बात कर रहे हैं, केमिकल इम्बैलेंस सही है जी। ये बात। देखिए बात यह है कि अब मैं मौलाना साहब मोहम्मद शफी जोश ने केस मेरे पास भेजा था, उसको जब मैं लिख के देता ना सदकात, तो 40,000 जेब में आ जाते थे। ये कौन सा क्या है ये, इसको आप अपनी यार medical मेरी science- जेब में डालो नसरुल्लाह, आज मैं तुम्हारा राना मुरीद अभी सनाउल्लाह- पाँव पकड़ लेता। राना सनाउल्लाह- नहीं यार छोड़ो, मैं नहीं कहता, राना सनाउल्लाह को भी देखो छोड़ो। उसकी जेब में अलामा साहब, बात ये सुने शख्स पहले, मेरी पहले जेब बात में सुन- 40,000 अभी पहले डाल बात दो, मैं इसके पाँव पकड़ लेता। बात सुने, पहले बात सुने, देखें? पहले मेरी बात सुने, मैं जो फ्रॉड बात करते बता रहा हैं हूं। लोगों के साथ। मौलाना साहब सब फ्रॉड देखो, करते हैं। जो फ्रॉड है वो लानती है, ये जो हुए हैं फ्रॉड लानती करने वैसे। वाला वो लानती नहीं, शख्स लानती है। एक बंदे के अच्छा, आप पैसे आ रहे हैं, उनका बात सुने मौक़िफ़- पहले, जी, जी। फिर उसका जवाब दें। आप इस मेडिकल साइंस क्या इसके बारे में कहती, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि उसकी जेब के अंदर 40,000, एक बच्चा था 13 साल का, उसको 20 ग्रेड का बंदा मेरे पास लेके आता था, जब वो एकदम बेहोश होता उसकी जेब में पैसे आ जाते, और वो पैसे, ये मोहम्मद शफी, मौलाना मोहम्मद शफी जोश साहब झूठ नहीं बोलेंगे, झूठा बंदा लानती होता है। अगर मैं गलत मौलाना का नाम कहूं लेते तो हो, देखो इज्जत बात के काबिल है हमारे लिए, मगर बात ये आला नहीं होती। हस्ती है। अच्छा, देखो बात सुनना बात तो सुन लेना, हमारा आप बनता उस है बात ना। को रद्द किए जा रहे, फिर कहते मैं बोलूंगा, हैं, फिर आपकी जी, बात को रद्द आप करूंगा, कहिए, फिर अच्छी बात बात नहीं कीजिए, होगी। आप बात कीजिए। अब मैं इनकी बात को रद्द करूंगा, फिर आप कहेंगे कि क्या नहीं, ये आप क्या बात करें। कीजिए, आप बात कीजिए। आप बात सुने कि ये हकीकत पे मबनी कुछ मावराई कुव्वतें होती हैं, मेटाफिजिकल वेव्स होती हैं, इंसानों के ऊपर असर करती हैं। इसी तरीके से एक प्रोफेसर है 20 ग्रेड के, उनके घर से 40 साल से पैसे रखते थे, गायब हो जाते थे। ये क्या चीज है? पूरा खानदान परेशान था, आज 12 साल हो गए, अल्लाह के करम से उनके घर से कभी पैसा नहीं गया। चलिए, बात सामने सही- रखे, सही कहते होंगे कुछ आप। चीजें ऐसी होती हैं जो आप मेटाफिजिकल वही वेव्स- मौलाना हमारे हवाले करें, हम भी ऐसे ही कर देंगे उनके साथ। मौला किस तरह ये का? सारी चीजें उनके पैसे वापस हो जाएंगे, कैसे? या उसकी जेब में पैसे आप चले जाएंगे, कभी भी नहीं कुछ पैसे भी कर करते। सकते। आप ये- मेरी जेब में भी डाल दो ना मैं यार। तो कह नहीं रहा कि मैं करता हूं, नहीं, मैं मेरी ये जेब में बता रहा हूं कभी कि डाल उसके दो। कुदरती तौर पे 40,000। देखो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि मेरी वजह से आ रहे हैं। देखो, एक चीज जो गलत है, एक बात को समझो, आपके पास भी केसेस आते हैं जिनमें परसेप्शन होता है, लोग गुफ्तगू करते हैं और बिल्कुल ट्रू होती यही है, delusion उसको होता आप अंडरस्टैंड करेंगे वो क्या चीज है। तो पैगंबरी का दावा लेके भी आते हैं नौज लोग। बिल्ला, वो तो गलत है, ये वो बहुत लानती कुछ लोग कहती हैं। नहीं नहीं, बहुत कुछ वो यकीन की हद तक होता है ऐसे भी उनका। आते हैं, मेरे पास भी मरीज आते हैं, लेकिन उनका केमिकल इम्बैलेंस कुरान करीम के फैज़ और बरकत से सही हो सकता है। और इसी तरह जिस तरह आपकी मेडिकल साइंस को, इसकी मैं नफी नहीं कर रहा। अल्लामा साहब, ये ये छोटी सी बात, बहुत अच्छी बात है। गुजारिश यहाँ पे बल्कि हम मौक़िफ़ आपका ये ही जो ले है मैं रहे हैं। कहता हूं कि वो तरीका इलाज भी सही है, हिकमत का कुरान तरीका इलाज या भी है, खुदा और और रसूल नबी का जब पाक नाम सल्लल्लाहु ले अलैहि वसल्लम के लेते दौर हैं में ये लोग, तरीका है, फिर हमें चलते रहे। मजबूर कर देते हैं, हमारा मुंह नहीं, बंद अच्छा कर देते मेरी हैं। एक बात सुने, एक आप चीज- लोग एक चीज हम अपने सवाल यहाँ बात पे एक इस तरह clarify क्लियर, करना चाह वो रहे हम हैं। बाद में भी कर सकते हैं शो के, जी, मगर जी। मैं आपसे पहले ये जानना चाहूंगी, यहाँ पे दोनों बात की जो है अब बहस मुबाहिसा देखो, ये आपने तस्दीक की। कराएं, बंदे ले आता हूं मैं आप इधर। इस बात के गलत बारे में झूठा क्या बंदा वैसे कहेंगे? लानती, आपका अल्लाह ने मौक़िफ़ कुरान जानेंगे, करीम में ऐसे मगर लोगों एक पे छोटे से लानत वक्फे के बाद फरमाई है we'll be जो right झूठ back। बोलते आप हैं। लोग अगर मैं देखिएगा झूठ यहाँ बोलता पे हूं, अल्लामा साहब क्या झूठ मौक़िफ़ बोलता हूं कहते हैं, तो और मुझ पे मैं ना- अभी अपनी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ, बल्कि थोड़ी ब्रेक में भी मैं बात करूंगी कि अगर टाइम बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दे, क्योंकि हमें लगता है हमें यहाँ पे टाइम बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। एक वक्फा, विल बी राइट बैक जी, थैंक यू। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा वेलकम बैक। एक और कॉल साथ है। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। नदीम साहब हमारे साथ लाइन पे है फैसलाबाद से, मगर नदीम साहब ऊंची बोलना पड़ेगा, आवाज कम आ रही है आपकी। अच्छा फिजा, मैंने बाबा जी से ये बात करनी थी कि बाबा जी के पास माशाल्लाह 40 मुवक्किल हैं। जी, मैं ये चाहता हूँ कि बाबा जी किसी तरह मेरे पास किसी मुवक्किल के हाथ कोई चीज भिजवा सकते हैं। बाबा जी वो पूछ रहे हैं कि क्या आप मौक्किल के हाथ उनके पास कोई चीज भिजवा सकते हैं? ये कोई 6 ये चीज़ें चढ़ेल जा सकती है, कोई ना गंदी चीज़ जा सकती है, कोई शहर नहीं जा सकती है। कोई वो कह रहे हैं कि कोई गंदी चीज जा सकती है, चुड़ैल जा सकती है। आप बात कीजिए बाबा जी से। जी बाबा जी बात कीजिए उनसे। हवाई चीज़ भाई जी, हमारे जो मोकल हैं हवाई चीज़ों से काम करते हैं। हवाई चीज़ किसी के ऊपर होए वो उतारते हैं, काला इल्म होए, जादू होए, ये काम करते हैं। और कोई ऐसी बात नहीं की
یہ انہوں نے اور کوئی کام نہیں کرنا ہے, یہ بزرگوں کی دی ہوئی چیز مجھے تبرک ملا ہوا ہے, تو انہوں نے یہی کام کرنا ہے, تھینک یو سو مچ فار یور کال. یہی کام ہونا ہے. جی, اور اگر کوئی مسئلہ اپنا ڈسکس کرنا چاہتا ہے تو وہ کائنڈلی اس طرح سے کال کریں, نہ تو ہمارے پروگرام کا وقت برباد ہو نہ آپ کا وقت برباد ہو, کیونکہ ہم یہاں پہ فن کرنے تو نہیں بیٹھے, ہم یہاں پر لوگوں کی کالز لے رہے ہیں, لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور خاص یہاں پہ جو بابا جھنڈے والے یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں تو وہ یہی کام کریں. ایک اور کال ساتھ ہے. السلام علیکم. ہیلو جی. ہلو ہیلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون بول رہے ہیں؟ میں کبیر والا سے لیاقت علی عرض کرتا ہوں. ایک بچہ ہے میرا حماد علی اس کا نام ہے, حماد علی. حماد علی, ٹھیک ہے. اس کی والدہ کا نام ہے روبینہ کنول. روبینہ کنول. روبینہ شہر ہے کبیر والا اور محلہ اسلام آباد. ٹھیک ہے, اور محلہ اسلام آباد. بچہ بیمار رہتا ہے, اس کے لیے بابا جی کو پوچھے کیا پرابلم ہے. اچھا ٹھیک ہے, اسلام آباد میں محلہ کبیر والا, کبیر والا. کبیر والا. ہاں جی, اس کا ایک کبیر والا شہر ہے اسلام آباد کا, ٹھیک ہے. کبیر والا, ٹھیک ہے. اچھا, پرابلم دوبارہ بتائیے گا. بچہ بیمار رہتا ہے, اچھا, کتنی عمر ہے اس کی؟ تقریباً کوئی 10 سال کے لگ بھگ ہے. اور کب سے بیمار رہتا ہے؟ جی, کب سے بیمار رہتا ہے؟ تقریباً کوئی 5-6 سال سے بیمار ہے یہ بچہ. 5-6 سال سے بیمار ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب بھی آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. جی, کیا چکر ہے, 5-6 سال سے بیمار ہے؟ دیکھو یہ بھی بھیجتے ہیں صاحب, حاضر چلے گئے صاحب, چلے گئے, چلے جاؤ گئے ابھی اسلام آباد بھیجے ہیں. اب وہ رپورٹ لائیں گے, اب وہ پوچھیں گے کس نے بیمار کیا ہے, جو اللہ کی طرف سے بیمار ہے, یہ کسی نے عامل نے بیمار کیا ہے, ہم بتا دیں گے ادھر, اس کا وہ توڑ کر لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کیا سمجھیں, یہ صحیح ہو جائے گا. ہاں یہ بات ہو جائے گی, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا, وہ جو ابھی 6 آپ کے پاس کوئی کالی گندی چیزیں موجود ہیں ابھی ہیں, باہر رکھی ہیں, باہر رکھی ہوئی ہیں, اب وہ ان کا کریں گے کیا؟ اب ان کو قید کروا دیں گے, کس سے کہہ کے, کس کے پاس قید کروائیں گے؟ یہ راوی میں ہے نا, ہاں ادھر قید کرا دیں گے. راوی میں. ہاں, پھر دوبارہ واپس نہیں آئیں گی, وہ پھر واپس نہیں آئیں گی, واپس نہیں ملتی, ہم کو نہیں ملتی ہیں واپس پھر وہ. اچھا, میں آپ سے کافی بار یہ بات پوچھ چکی ہوں کہ یہ جو سفید مرغی ہے یہ آپ نے کیوں منگوائی ہے؟ یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے. جی جی, یہ پردیش سے آئی ہے, یہ سو رہی ہے, ابھی نیند آ رہی اس کو, تو پردیش سے آئی ہے. پردیش سے آئی ہے, کہاں سے پردیش سے؟ اپنے گاؤں سے, پہلیوں سے, دکھ منا رہی ہے. اچھا, دوسری بات یہ, کسی پر کوئی چیز ہوتی ہے کہ ہندو ہوتا ہے نا, تو ہم یہ چیزیں 6 پکڑ کے لائیں, وہ دیکھ رہا ہے مجھے, تو یہ پھر میں چیز پکڑ رہا ہوں, اس کی کوئی ایسی چیز طاقتور آتی ہے تو حملہ کرتی ہے. کہ ہانڈی ہوتی ہے, ہانڈی سمجھتے ہیں آپ, ایک بہت مٹی کی ہانڈی ہوتی ہے جو جان لیتی ہے, اس کو خون دینا پڑتا ہے فوراً, اس کو یہ چیچی کاٹنی پڑے گی ایسے, میں نے تو ایسے کاٹ کے خون دینا, میں نے اپنا, مجھے خون, اس کو خون چاہیے, خون چاہے کسی کا بھی دیں, اپنا دیں یا مرغی کا دے دیں, ہاں خون چاہیے, خون لازمی دینا اس کو خون دیں گے, اور فوراً لے گی, اور فوراً ہم بولیں گے کہاں سے تم آئی ہو, وہیں سے واپس لوٹو. اچھا, اور اسی کو وہ بھی, اگر اس نے بھی آگے کوئی چیز رکھی ہوگی تو ابھی اس مرغے کا کیا کریں گے؟ اس کو کاٹیں گے, ذبح کریں گے, اور کس نے یہ کام کیا ہے تو ہم ان بلاؤں کو بلائیں گے, جو گندی بلاؤں کے سردار ہوتے ہیں انہوں کو یہ خوراک دیں گے ادھر. اچھا, یہ جو ہے ان کے بارے میں بتائیے کہ ان کے اوپر حاضری بھی آتی ہے, تو یہ جنوں سے بات کرتی ہیں؟ جی جی جی. کس طرح سے؟ وہ میں پڑھائی کرتا ہوں نا, تو میں کھول دیتا ہوں, تو پھر پڑھائی کر کے بند کر دیتا تو وہ جو گندی چیزیں آئی ہیں ان کے ساتھ یہ بات کر سکتی ہیں؟ جی جی, سب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ آپ, وہ گندی چیزیں آئیں گی نا تو بدبو آئے گی, 6 کی 6 حاضر ہو جائیں گی تو بدبو آئے گی, بس بدبو آئے گی, آپ کو بدبو محسوس ہوئے گی اس کی. اچھا, اور یہ بات سب کریں گی ان سے, ان کو دکھیں گی بھی؟ ہاں سب دکھیں گی, میں حاضری لگاؤں گا, 6 کی چیزیں یہاں بلاؤں ذرا گا. آپ دکھائیں تو, بلکہ ہم بھی 6 بلا لوں ادھر, بلا لیں, ہم لوگ سیف تو رہیں گے نا. نہیں کچھ نہیں ہوئے گا آپ کو, یہ میری گارنٹی. اچھا, ان کو بدبو کے بغیر نہیں بلا سکتے؟ تو وہ ہے ہی گندی, تو میں کیا کر سکتا ہوں بھائی, کل بہت بدبو تھی, وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی, آج نہ ہے, بہت بدبو تھی, مجھے سانس نہیں جا رہا, ابھی تک میرا گلا بند پڑا ہوا, بولے ہی نہیں جا رہا, بات ہی نہیں ہو رہی ہے. چلیں بلوا لیجیے, آپ دیکھ لیجیے. 1 اور 6 جو باندھے انہوں پکڑ کے لاؤ ادھر, لے آئے. لے آئے بھائی. اچھا بھائی بتاؤ بھائی, آپ لوگ ادھر خون کے چھٹے ڈالے سی, کیا وجہ, کیا پریشانی, بتاؤ فٹافٹ. یہ تو قرآن شریف پڑھتے تھے جیسے ہم کرتے تھے, قرآن قرآن شریف نہ پڑھے تو ہم نہیں کریں. اچھا, قرآن شریف پڑھتے جی وہ. اچھا, قرآن شریف پڑھتے سی, تو قرآن شریف نہیں وہ پڑھیں تو کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے, وہیں رہتے ہیں وہ.
पूरी पूरी बात बोलो, क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं हम अल्लाह की कलाम नहीं पढ़े ना तो हम वहाँ पर इनको सेफ रहने के लिए तैयार हैं, अच्छा सही करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, और बोलते जाओ। बस वो इतना ही कह रहे हैं कि इतना कर ले हमारे साथ तो हम उनको और नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बल्कि फायदा करेंगे। हाँ जी बोले। मगर आप तो इनको अब कैद कर चुके हैं ना, अब तो आप इनको जाने नहीं देंगे ना। मैं तो तरस नहीं अच्छा, इनको करता। किसने भेजा था, पूछ सकती हो किसने भेजा था? ये शुरू से उधर ही रहते हैं, ये शुरू से उधर ही रहते उधर हैं? ही रहती है, इनकी जगह उधर है। मतलब ये पहले से रहती हैं उसी घर के अंदर रहती हैं, हाँ। ये उधर ही रहती हैं, उधर बच्चियां कुरान पढ़ती हैं। ये कोई चुड़ैल है जिनसे बात करी, कोई लड़की है? हाँ जी। जी जी। तो उनका नाम क्या है? नाम बता भाई। मारी साहब इनको थप्पड़ मार बोले, मारन थप्पड़ लगा इसको चिन्हू? साड़ना नहीं का, साड़ना नहीं का, साड़ना नहीं का, साड़ना नहीं का, लगा बोल भाई। नाम इसका गुजराबा है। हाँ जी क्या क्या? गुजराबा। गुजराबा। अच्छा, देखने में कैसी है? बाल खड़े हुए बिल्कुल ऊपर, बाल खड़े हुए ऊपर, और कद और सब कैसा है? कद बहुत लंबा है, कद लंबा है, उल्टे पैर है। उल्टे पैर है, उल्टे पैर है, और कपड़े ये वगैरह जो कैसे नाम लोग पहनती पूछते है? हैं ना, ये फिर वो नाम से फिर अपने नाम से कहीं भी छोड़ दो ना, इसका नाम पुकारो फौरन आ जाएगी। अच्छा, और कपड़े वगैरह पहनती है? हाँ लिबास वगैरह वैसे ही पहनती है जैसे हम लोग पहनते हैं? कचरा लगा हुआ है बस, कचरा लगा हुआ है? कचरा पहना हुआ उन्होंने सारा। कचरा पहना हुआ है? हाय हाय, कचरा पहना हुआ है। कपड़ा कोई मटेरियल ये जो होता है ये सब चीजें नहीं पहनती? नहीं पहनी हुई नहीं नहीं। कचरा पहना हुआ है। जी। और ये है, ये अभी अब ये यहाँ से जैसे आपने पकड़ लिया, अब यहाँ से वापस भेजें इनको, कैसे भेजेंगे? ये हमारा मौका, यहाँ एक मोकिल खड़ा हुआ है, वो लेके जाएगा। वो लेके जाएगा? जी। वही लेके जाएगा, वही बांधेगा। हम और इतना ये 6 की 6 गंदी चीजें, गंदी चुड़ैलें पकड़ी हैं आपने, 6, ये 6 में से कोई एक है? हाँ जी, 6 में से एक है। अच्छा, और बाकियों से भी बात हो सकती है? हाँ हाँ, बोलो हो बोलो, सकती बात है। करो। अच्छा, मैं भी बात कर सकती हूँ? हाँ आप बोलेंगे, आपकी वो बात सुन रहा है, वो अच्छा, मेरी आपकी भी बात सुन रहा है। सुनेगी। आपको पता है आप लाइव जा रहे हैं, जो भी हैं जा रही हैं, जहाँ पे भी हैं आप लाइव जा रही हैं, और आपको पूरा आपको पाकिस्तान जो है कुछ वो भी देख नहीं रहा है। कहेगा, आप जो बोलेंगे ना उसे वो बोलता रहेगा, हम बुलवाते रहेंगे, हम सुनेंगे आपकी बात। क्यों वो ये सुन- दूसरों के ऊपर जाके अपनी बॉडी, उनकी बॉडी में कैसे सवार हो जाती हैं, उनके मतलब जिस्म में कैसे समा जाती हैं, ये पूछे। वो हमारे बाल बच्चों को करेंगे, हम उनको नहीं करेंगे, तो फिर हमारा क्या फायदा, तो उनका क्या नुकसान। अच्छा, अगर इनको ऐसे आजाद कर दें और आप उनको कोई तड़ी दे दें कि वहां नहीं जाना, उनके घर नहीं जाना जहाँ तुम दूसरे शुरू घर से में रहे, चली जाएंगे। तो दूसरे घर में चली जाएंगी चली जाएंगी दूसरे घर में। और इसी तरह तंग करेंगी? हाँ, इसी तरह। जहाँ कुरान की तालीम होएगी उस घर में तो बर्बादी करेंगे। उस घर में बर्बादी करेंगी? हाँ मतलब दीनी तालीम नहीं बर्दाश्त कर सकती, नहीं, कुरान नहीं। की तालीम नहीं बर्दाश्त नहीं कर करेंगी। सकती, जहाँ पे वैसे मुझे बड़ी हैरत की बात है कि क्योंकि जहाँ पे कुरानी तालीम होती है वहाँ तो कोई बर्बादी नहीं आ सकती, और जो ये बात करता है तो मेरे ख्याल से उसके अंदर सबसे बड़ी बर्बादी खुद ही है। ये तो मुझे बड़ी हैरत है। अच्छा, और आप ये कह रहे थे कि आप नूरी इल्म करते हैं, जी, जी। तो फिर आप इनकी ये बात कैसे ये खुद कह सकते हैं आप, क्योंकि जहाँ पे कुरान की तिलावत होती है वहाँ पे तो बर्बादी कभी भी नहीं आ सकती, तो मेरा मानना है। अभी आप समझे हज़रत सुलेमान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू चला, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चला या नहीं चला, ये बताएं। चला नहीं चला, तो फिर वो आए थे चारों कुल क्यों आए, ये पढ़ना थे इसी बच्चे थे की। तो जब वो आए थे उतरी तो तब इसीलिए उतरी ना ताकि उसके बाद बिल्कुल भी ना चले जादू। जी, जी। और ये तब चला था जादू जब कुरान पाक नाजिल हो रहा था। नाज़िल हो ये भी रहा तो है। देखे ना, जी जी, ये बच्ची की आंख से पानी क्यों निकल रहा है? वो हाजिरी भी लगाया ना आपको इसलिए। नहीं तो हटा दे हाजिरी से। चलो बंद करो बस, मैंने कहा ना सुन नहीं पाना। अच्छा, जब हाजिरी के लिए ही जाती है तो उसकी आंख से पानी बहुत है? हाँ, तो वो सेक लगता है ना, ये देखो ना मुट्ठा भी देखो गर्म हो गया, वजूद हाथ लगा के देखो ये गर्म हो गया, तो तप गई ना। हाँ। ये जिन्नात का सेक लगता है, किसी बच्ची को कोई लाओ अपने बच्चे को तो भी आपको सेक लगेगा, तो वो जिन एकदम झटका देगा पड़ा। अच्छा, ये जो जिन्ना इस तरह की जो चुड़ैले और जिन्नात होते हैं, ये आप बेटी के अंदर भी बॉडी के अंदर भी डाल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, बॉडी के अंदर नहीं डाल सकते? नहीं मैं नहीं डाल डालने सकते हैं, डाल सकते हैं, मगर डालते नहीं है। डालते नहीं? हाँ, ये 6 हैं, आपको अभी चिमड़ सकती हैं, मैं बोलूँ तो हाँ। आपके अंदर फिट हो सकती हैं, ये 6 अच्छा। की 6 आपके। अच्छा, और इनका ऐसे भी होता है कि इनका वजन भी नहीं लगेगा, इनका चला वजन नहीं जाएगा लगेगा। मगर वजन नहीं लगेगा इनका। अच्छा। हाँ, वजन भी अच्छा, खैर लगेगा। मैं किसी चीज से वैसे न डरती ना मैं इस चीज को बिलीव करती अपनी तरफ से, क्योंकि मैं सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक पे यकीन करती हूँ, और मैं हमेशा से यही बात करती हूँ कि कुरान पाक को जो है
اردو ترجمے کے ساتھ, آسان ترجمے کے ساتھ پڑھی. اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے, کوئی بھی ٹینشن ہے, یہ میرا ماننا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا ایمان ہے. جتنے بھی کالز آ رہے ہیں وہ اپنا مسئلہ پوچھتے ہیں, اپنی پرابلم حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی سے, مگر جو میرا ایمان ہے وہ صرف اور صرف قرآن پاک کے اوپر ہے. اور میں بچے بھی پورے گھر میں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, ول بی رائٹ بیک. صبح کی فضا فضا صبح کی فضا فضا ویلکم بیک. اب ہم ذرا اپنا پروگرام جو ہے اس کا طریقے سے آغاز کرنا چاہوں گی اور آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ابھی یہاں پر ہم نے کچھ ایسے مہمانوں کو دعوت دی ہے جو کہ ماہر ہیں اپنے اپنے شعبوں میں خاص, اور ایک ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ بات کریں گے تو آپ کو ایک اتھینٹک انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے. تو سب سے پہلے میں یہاں پر آپ کو انٹروڈیوس کروانا چاہوں گی. میرے بائیں ہاتھ میں تشریف رکھتے ہیں راغب نعیمی صاحب, جو کہ اسلامک اسکالر ہیں, اور ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اور انہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پیر ریاض سائیں صاحب, جو کہ سخی سلطان باہو کی لڑی سے ان کا تعلق ہے اور ایک بہت بڑی روحانی شخصیت بھی ہیں. تو آج ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں پیر صاحب, اور ساتھ ہی یہاں میرے دائیں ہاتھ کی طرف تشریف رکھتے ہیں سید عمران مرتضیٰ صاحب, اور یہ ہیں سائیکیٹرسٹ. یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. تو ابھی جو ٹاپک ہے اس کے حساب سے میں چاہوں گی کہ ذرا پہلے آپ سے بات چھیڑوں, پھر یہاں پر جو ہمارے اسلامک اسکالر ہمارے صاحب علم اور پیر صاحب ہیں تو ان سے میں پھر اس بات پہ جو ہے صحیح ان کی رائے جان سکوں. یہ جو عورتیں نارملی کالا جادو اور جادو جو ہے اس میں ملوث ہوتی ہیں, زیادہ تر دیکھا جاتا ہے, جیسے میں بھی کافی جگہ جا کے مطلب ریٹ مار چکی ہوں, میں نے دیکھا کہ جو عالم بابا ہیں, کالا جادو کرنے والے لوگ ہیں, ان کی لائنوں میں جو ہے وہ کھڑی ہوئی عورتیں ہی دکھتی ہیں, زیادہ تر خواتین وہاں پہ کھڑی ہوئی دکھ رہی ہوتی ہیں, اور ایسی کہ برانڈڈ جو ہے پرس ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, برانڈڈ شالز پہنی ہوئی ہوتی ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں آتی ہیں, مگر ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ میرے جو نند کا رشتہ اگر توڑوا سکتے ہیں, میری ساس کا منہ بند ہو سکتا ہے تو یہ عالم بابا کروا سکتا ہے. کسی کی کاٹ کروانی ہے یا کسی کا ایسا ہے کہ کسی کی رشتوں کی بندش کروانی تو یہ کروا سکتی ہیں. عجیب و غریب کوئی ایسے خیالات جو ہے وہ لے کے آتی. تو آپ پہلے مجھے ذرا اس کے بارے میں بتائیے, کیا کہیں گے؟ پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے جو اس وقت ایک ہاٹ موضوع ہے ہمارے اس معاشرے میں, بلکہ اس معاشرے سے زیادہ یہ پوری دنیا کے معاشرے میں اسی طرح سے پھیلے ہوئے. بینگ اے ڈاکٹر اور ایک ایسے ادارے سے ریلیٹڈ ہونے کی وجہ سے میں روزانہ کوئی تقریباً 150 ایسے لوگوں سے ضرور ملتا ہوں کہ جن کو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں, اور جیسے آپ کا کویشچن ہے کہ عورتیں زیادہ ریلیٹڈ ہوتی ہیں, اور ان میں جو ہے وہ یہ جو تہمات, جس تہمات کی بات آپ کر رہی ہیں کہ یہ اس میں کئی چیزیں ہیں. نفسیاتی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو یہ بیماریاں ہمارے معاشرے میں من حیض القوم جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہیں کہ حسد, جلن, کسی کو اچھا نہ دیکھنا, اور یہ ہی جو بلیف سسٹم ہے ہمارا اس پہ اثر کرتی ہے. جب یہ بلیف سسٹم ہمارا کمزور ہوتا ہے, اللہ اور اس کے رسول پہ جو اعتقاد ہے جب اس پہ کمزور ہوتا ہے تو ہم اس طرف جا رہے ہوتے ہیں, ہم کسی کو اچھا نہیں دیکھ سکتے. تو یہ حسد اور یہ جلن جو ہے اور یہ مقابلے کی دوڑ, یعنی جھوٹے مقابلے کی دوڑ کہ اس کا بچہ کیوں اچھا ہو گیا ہے, یا اس کی شادی, جیسے آپ نے کہا کہ اس کی نند کی شادی میں کیسے توڑوا لوں کہ وہ اچھی ہو جائے گی. تو یہ ایک نفسیاتی بیماریوں میں سے بیماریاں ہیں, اور جن کا علاج جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, سائیکیٹری میں بھی موجود ہے, اور مجھ سے زیادہ بہتر جو بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہیں وہ آپ کو اس بارے میں میں ایک چیز آپ سے اور کلیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سائیکو ہوتی ہیں جو اس طرح کی چیز سوچتی ہیں کہ دوسرے کا گھر برباد کر دیں, دوسرے کی شادی توڑوا دیں, یہ خود نارملی مطلب مینٹل ان کا لیول جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں ٹھیک ہوتا. دیکھیں نا, یہ ساری چیزیں جو سب سے زیادہ اثر کرتی ہیں وہ اپنے آپ پر کرتی ہیں. اگر ہم کسی کا برا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کس پہ اثر ہوتا ہے اس کا اپنے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے, اور ہمارے ہارمون ڈسٹرب ہوتے ہیں, ہمارے ہارٹ پہ اس کا اثر ہوتا ہے. ہم 24 آورس اپنے بیسک کام کو چھوڑ کے اس بات پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے کو کس طرح خراب کر سکیں. لیکن اگر میں 12 گھنٹے میں 8 گھنٹے یہ بات سوچتا رہوں کہ میں آپ کیا برا چاہوں تو نقصان کس کا زیادہ ہو رہا ہوگا؟ ابھی تو آپ تک پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے ساتھ, لیکن نقصان مجھے ہو رہا ہوگا, میرے ایسے ہارمونز نکل رہے ہوں گے جس کی وجہ سے
میں ڈپریشن میں جا سکتا ہوں, میں میرے ہارٹ پہ اثر پڑ سکتا ہے, ٹھیک. اور اس کو الٹیمیٹلی مجھے نقصان ہوتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے جو ہے نا اس کو ہم نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اسی بات کی پہ میں ذرا آپ کی رائے جاننا چاہوں گی پیر صاحب. اسپیشلی ذرا آپ مجھے بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو نقصان ہے وہ زیادہ تر جو بندہ کروا رہا ہوتا ہے, جو ایسی چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے, کسی کے لیے نیگیٹو بات سوچ رہا ہوتا ہے, تو سب سے پہلے تو اس کی اپنی خود کی ذات پہ نقصان ہوتا ہے. مگر یہ جو کالا علم جو پھر جس کے لیے جاتی ہیں وہ عورتیں, اور کسی کی شادی خراب کرنے کے لیے سب عامل باباؤں کے پاس جو جاتی ہیں, تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے پھر, آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں A+TV اور آپ کی ساری اس انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ بہت اچھا ٹاپک ہے جس سے ہم انشاءاللہ مل کے دنیا کو روشناس کرائیں گے انشاءاللہ کہ نو ڈاؤٹ کہ لوگ یہ جادو ٹونے کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں اور ایسے بابے بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل دکانیں سے جائے بیٹھے, دکانیں سے جائیں, اور ان کو آپ 2 نمبر کہیں, 4 نمبر کہیں, 10 نمبر, جو بھی نمبر دیتے جائیں. جی. اصل بات تو ہم وہاں بیٹھے بھی تبصرہ یہی کر رہے تھے کہ ہمارے عقیدے کو, ہمارے مذہب کو یہ لوگ بدنام بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو نقصان بھی کر رہے ہیں. فیکٹ. تو بات وہی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیں اور دین کے اوپر, مذہب کے اوپر, اپنے عقیدے کے اوپر پختہ ہو جائیں, جی, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ اپنے آپ کو چلا لیں, جی, تو ہم محفوظ ہو سکتے ہیں. بالکل. کیونکہ اللہ پاک کا یہ فرمان وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, بے شک, کہ قرآن میں نے مومنوں کے لیے شفا بنا کے بھیجا ہے. بے شک پیر صاحب. اگر کوئی بندہ اس کو پڑھے, اسٹڈی کرے, سمجھے, اس پر عمل کرے تو وہ بھی شفا, ایمان کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, عقیدے کے ساتھ. بالکل. اگر وہی قرآن پاک پڑھ کر اگر دم کیا جائے, پھونک دیا جائے, تبھی شفا ہے, لوگوں کو فائدہ ملتا ہے. وہی آیات قرآنی اگر پیپر کے اوپر لکھ کر اگر اس کو پلایا جائے یا اس کے پاس رکھا جائے برکت کے لیے, تبھی وہ شفا ہے, تعویذ کے طور پر, تعویذ کے طور پر اس کو فائدہ بالکل ملتا ہے. جی. رہی بات ان لوگوں کی جو اس قسم کے, اور وہ بھی لوگ ہیں, جادو ٹونا فیکٹ ہے, وہ لوگ کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ان کا احتساب کیسے کرنا ہے, ہم نے وہاں ان کے پاس جو لوگ جاتے ہیں ان کو کیسے روکنا ہے. ٹھیک. اور اس کے لیے ضروری تو یہی ہے کہ جس طرح ہم مذہبی لوگ ہیں, جس طرح میرا تعلق حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی خانقاہ ہے, جی, بالکل. وہاں لاکھوں لوگ عقیدت رکھتے ہیں. میرا پوری دنیا میں ایک نیٹ ورک ہے. جی, بالکل. میں روحانی مسائل کے حل کے لیے پوری دنیا میں آتا جاتا رہتا ہوں. ماشاءاللہ. امریکہ میں, اور آپ نے امریکہ میں بھی سنا ہے کہ آپ کے فالوورز بہت زیادہ ہیں, تو جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں کی مینٹیلٹی کیسی ہے جو لوگوں کی ہے, ذرا اس کے بارے میں بھی ذکر ضرور کیجیے گا کہ وہ آپ کے پاس حاجت کیا لے کر آتے ہیں. پوزیشن وہاں بھی یہی ہے. میں پچھلے دنوں کینیڈا میں تھا, میری رہائش اصل میں امریکہ میں ہے. ٹھیک. اور 10 سال سے میں تقریباً 11 سال ہو گئے میں پرماننٹ وہیں رہ رہا ہوں. ٹھیک پیر صاحب. اور یہ تکلیف تو پوری دنیا کے لوگوں کو ہے. جی. میں وہاں ٹی وی پہ جیسے ہی گیا کینیڈا میں تو لائنیں لگ گئیں, ٹیلی فون کالز, اور لوگ, میں اسٹوڈیو سے نکل کر گھر پہنچا تو 300-400 لوگ وہاں موجود تھے. چونکہ انہوں نے وہ ٹیلی فون نمبر دے دیا تو اس نمبر سے وہ ایڈریس لے کر وہاں لوگ پہنچ گئے. یعنی لوگوں میں تشنگی ہے, لوگوں میں ان کی ضروریات ہیں, ضرورت ہے ان کو. تو ہمارا تو جو طریقہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا ہی کریں گے, تو دعا کے تک تو معاملہ ٹھیک ہے, یا ان کو کچھ قرآنی آیات بتاتے ہیں کہ یہ چیز پڑھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. پھر خصوصاً جادو ٹونا وغیرہ اس کے لیے تو یہ چاروں کل اور کچھ آیات ایسی ہیں, جیسے کہتے ہیں نا کہ دوا سے بہتر دعا ہے, تب دعا بتا دیتے ہیں. جی, دعا بتا دیتے ہیں, قرآنی آیات ان کو بتا دیتے ہیں, اللہ پاک کے خوبصورت ناموں سے کچھ نام ان کو بتا دیتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی سے کچھ ان کو بتا دیتے ہیں, جن کا وہ پڑھ کے اس سے کما کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن
اصل بات تو پھر وہی ہے کہ وہ ان بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن کی حقیقت کوئی نہیں، جن کے پاس جانے سے ان کا ہزاروں روپیہ نقصان بھی ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز میں کہوں گی پیر صاحب کہ ہزاروں روپیہ تو ٹھیک ہے نقصان ہو رہا ہے، مگر ان کا ایمان کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ کتنا بڑا ہے؟ اس کا تو کوئی متبادل ہے ہی نہیں ہے نا. اچھا میں چاہوں گی کہ آپ بلکہ اس بات کو تھوڑی سی اور الیبریٹ کریں آگے. ایک وقفہ درکار ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وقفہ لے لوں. وقفے کے بعد جب ہم آپ کو یہاں پہ جوائن کریں گے تو ہم بات کریں، یہاں پہ پیر صاحب بھی اور راغب نعیمی صاحب بھی اس بات پہ ذکر کریں گے جو آپ کا ایمان آپ کھو دیتے ہیں اور آپ کی جو ایمان کا سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اور اس طرح کی جو مطلب حاجتیں لے کے ہم جب غلط در پر چلے جاتے ہیں تو ہمارا ایمان کدھر جاتا ہے. یہ بات جانیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. صبح کی فضا فضا صبح کی فضا فضا ویلکم بیک. اور اب ہمیں بابا جھنڈے والے جو ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے یہاں پر. تو یہ جو ہمارے پیشنٹ میں ان کو کہوں گی جو پیشنٹ ہیں جو ابھی اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، ان کی تکلیف یہی جانتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جس طرح کہ انہوں نے سمٹمز بھی بتائے، جیسے کہ میں بات کر رہی تھی کہ میں بھی ہو سکتا ہے جو قسمت میں لکھا ہے آپ کو اتنا ہی ملا ہے اور آگے بہت کچھ لکھا ہو مگر ابھی آپ کو اس چیز کا پتہ نہ ہو. مگر جو سمٹمز یہ بتا رہے ہیں وہ سارے کچھ اسی طرح کے کہ ہاں ان کے اوپر بندش وغیرہ لگائی ہوئی ہے اور ان کے اوپر کالا جادو کیا ہے. ابھی یہ ساری چیزیں جو بھی کیا ہے یا نہیں کیا یہ ساری چیزیں ہم جان سکیں گے. یہ بابا جھنڈا والے جو ہیں ہمارے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی یہاں پہ یہ جو تنویر صاحب ہیں جی جی ان کو ایک پرابلم ہے اور انہوں نے ابھی بتایا ہے کچھ، تو اگر ان شارٹ تھوڑا سا آپ بابا جی کو بتا دیں. جی کچھ 8-10 سال پہلے کالا علم ہوا تھا جی جی اور اس کے بعد پھر ایک دو جگہ سے پتہ کروایا، نوری وہ کرتے تھے جی جی کہ بلا تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ کالا علم ہے. اچھا. اور میرے جاب کام کافی کچھ وہ ختم ہو گیا اس کے بعد، تو نہ ہونے کے برابر تقریباً 10 سال پہلے جو عروج تھا وہ بالکل ہی ٹھپ ہو گیا. اچھا. اور بندشیں یعنی کام چلنا سال 6 مہینے ختم، پھر ہونا، پھر ایسے رکاوٹیں، تکلیفیں، شادی ختم لیٹ ہو گئی اور کافی سارے مسئلے مسائل. یعنی جب بھی کوئی ایسا کام ملتا ہے ذرا سا وہ ہونے لگتا ہے تو ساتھ ہی بیچ میں کچھ ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے. تو وہ سارے یہی کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، کالا علم زیادہ اس پہ یہ ہے. تو میں بھی ایک دو حضرات نے اسیب کا بھی کہا، لیکن اب یہ نہیں کہ کنفرم یہ ہے کیا. تو آپ ایگزیکٹلی بتا دیں کہ یہ ہے کیا، آیا ہے بھی یہ یا وہم ہے یا کیا ہے. جی بھجن آپ کو ہوا ہے علم سے باندھ دیا، مٹھی بند کر دی. جی جی آپ کی مٹھی بند ہے، آپ ہی آپ کی مٹھی کھول دیتے ہیں. جی یہ علم وہ ہو گیا ہے، یہ صرف نوری علم والا بتا سکتا ہے، جی جہاں پر کوئی نظر والا بتا سکتا ہے. جس کی آنکھ ہوئے، جس کے کان کھلے ہوں، ان کی ہوائی چیز کی آواز سنتا ہوئے، وہ آنکھ سے دیکھتا ہوئے. آپ کو بندش کی گئی، آپ کے راستے بند ہے چاروں پاسے. ٹھیک ہے. یہ لو میں اپنے بزرگ کو بلانے لگا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو جی. پیر و مرشد داتا صاحب کے گنج بخش کے دعا سے یا اللہ پاک کرم رحم کرنا، جی میں کام کر رہا ہوں. ابھی میں نے اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو، سینئر کو داتا صاحب مزار پہ بھیجا ہے. میں ان کو بھی بلا لیتا ہوں کہ ہم جب جہاں آنے لگتے ہیں نا، ہم ادھر بھی ٹیم بھیجتے ہیں. اب کہاں ہم ٹی وی اسٹیشن آتے ہیں ادھر بھی بھیجتے ہیں اپنے آنے سے پہلے. تو ہماری جگہ کے اوپر کوئی جادو، علم، بندش، کوئی ایسا ہم کسی پہ اعتبار نہیں کرتے گے. چاہے کوئی اتنا بھی ہم سے بیٹھ کے کھاتا بھی ہوئے گا نا، ہم نے نہیں کرنا. ہم نے اپنی منٹری پہلے بھیجنی ہے، وہاں سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی دربار سے. ہاں دادا صاحب سے جو گئے ہیں جن بابا جی تو حاضر ہو جائیں. بیٹی پہ جو آپ حاضری کرا کے چیک کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا؟ وہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھو آگے چیزیں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بسم اللہ. لو جی بیٹا جی ایمان سے آج تک چلیں دیکھیں انکل کو کیا مسئلہ ہے. کیا نام ہے جی آپ کا؟ تنویر حسین. تنویر حسین. ماں کا نام؟ جمیلہ. جمیلہ. جمیلہ بی بی. اچھا کہاں رہتے ہیں آپ؟ جی میں سوئی گیس آفس کے پاس رہتا ہوں، گلبرگ 3 میں. گلبرگ 3 میں. جی جی اتحاد کالونی. اتحاد کالونی.
बंदिश है, अच्छा कब से है ये? बहुत सालों से है। अच्छा करते हैं बंदिश, बंदिश ही कीजिए आपको कितने सालों से? बहुत सालों से। बहुत सालों से। जी, बांधा है इल्म के जरिए से, आप बच चुके हैं। अभी आपको खोल देते हैं, खोल। अच्छा साहब जी हाजिर हो जाएंगे। हाँ साहब जी खोलो बंदिश इसकी। वो क्या कर रहे हैं ऐसा आप, अभी जो बंदिश खुल रही है ऐसा हमें भी बताते जाएं, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं उनको तो ये ऐसा जो समझ नहीं इल्म आता। के जरिए से इसको पूरा बांधा होता है चारों पासों से, ठीक। हाथों पैरों बातों हर चीज से बांधा होता है। ये एक किस्म का लड़का जो सामने खड़ा है बहुत इजी बैठा है ना, ये बहुत गुस्से का, उस पर जब बांधा होता है ना तो बहुत गुस्सा जहरीली आया होता है। ये चाहे तो बंदे ने गोली मार दे, चाहे तो बंदे ने मार दे। ये हाँ मतलब इस तरीके का ये बजा होता है ना, तो गुस्सा आया होता है इसको। हाँ। तो यार मुझे क्या चक्कर में खुल नहीं रहा किसी तरीके से, तो आदमी गुस्से पे आ जाता है। तो अभी इनको गुस्सा आएगा? नहीं बता रहा हूँ, अच्छा ये चेंजिंग होती है। अब इसको खोलेंगे ना ये सुकून से हो जाएगा, हल्का फुल्का इसका वजूद हो जाएगा, जैसे माँ के पेट से दोबारा पैदा हो जाएगा। तो अभी अभी खुल जाएंगे ये फौरन? हाँ फौरन अभी खुलेंगे, अभी 5 मिनट के अंदर खुद बोलेंगे अपने मुंह से। अभी इनके साथ हो रहा है वो सब कुछ, खुल हाँ रहे हैं? काम हो रहा है इनके साथ, स्टार्ट हो गया काम। वो आपको दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। कितने लोग इनके ऊपर लगे हुए हैं काम पे? हाँ बोले बोले। मुझे पता है मेरे अंदर क्या चल रहा है। आप थोड़ा सा हमें भी बता मेरे अंदर जान ही नहीं वजूद में मेरे रही, जान ही नहीं रही। मेरे जैसे हर चीज खींची गई है। मेरी ये पोजीशन है कि मेरे अंदर से हर चीज खींची गई है वजूद में। जैसे जैसे उन्होंने कहा ना, तो उसके बाद यहाँ से कुछ चीज चलना शुरू हुई है और सारा जिस्म में ऐसे कि मैं अभी अपने मेरे वो नहीं है मेरे। अच्छा 2 मिनट पहले इनके साथ कितने आपने जिन्नात लगाए? एक लगाया। एक? हाजिरी करवाएंगे किबला? नहीं जिन छोड़ा खोल रहे हैं आपको। जी बस खोल दे जी बस। काफी मोक्कल नहीं डालते हाथ, वो कहते हैं जी कि अगर कुछ वो गड़बड़ होगी तो हम। भाई हाई कमान का है ये, हाई कमान समझते हैं? जी जी। ये फकीर का बेटा है जिन, ये मुझे अता किया गया है, अता किया गया है, अता। अभी दादा साहब की हम बनाते हैं मज़ार के जन्नात आते हैं, जो आपको पहले अभी खोला है ना, आज खोलने दो, फिर दोबारा मुलाकात करोगे, मैं पूरा सिजरा तुम्हारा देखूंगा, फिर मैं आपको नूरी की मोहर लगा दूंगा। जी बेशक। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, आप पर जब वो मोहर देखेगा, जब मेरी लिखाई देखेगा ना, निशान देखेगा, आप पर कोई इल्म वाला आदमी, नजर वाला और कान वाला आपके ऊपर टच नहीं करेगा। तो आपके गले के अंदर किसी का पटा पड़ा हुआ है, यार ये फलाने का आदमी है, इसको हाथ छेड़ा तो हमारे को उड़ा नहीं दे। अब क्या फील हो रहा है आपको? फील मैडम जानी नहीं, मेरे जिस्म में बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हो रहा है, यानी मेरी बॉडी में से चीजें निकल के ऐसे, मैं जो 10 मिनट पहले मैं बैठा हुआ था ना, बिल्कुल उस वक्त सॉलिड था, सारा कुछ था। अब कुछ नहीं है, अब कुछ प्रोसेस है, और प्रोसेस ऐसे कि यहाँ की चीजें यहाँ और ऐसे सारा घूम कुछ चल रहा है आपकी बॉडी में? जबरदस्त, ऐसा कि जान ही नहीं। अच्छा। मैं बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल अंदर से जैसे कुछ प्रोसेस है और सारी बॉडी में सर्कुलेशन है टोटल। और ये ऑथेंटिक मैं वैसे भी मुतकीद हूँ, और मैं पर यहाँ आके इस प्रोग्राम में अल्लाह मेरा जानता है, मैं यहीं पे आपके से सलाम दो, मेरा आपसे ताल्लुक तो कुछ नहीं। ऑथेंटिक इनका इल्म मैं बहुत बिलीव करता हूँ। ये बहुत कलमा पढ़ के बोले, मैं कलमा पढ़ के आपके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कि इनका जो है वो, मैं जब इन्होंने कहा ना कि वो बंदा आए, उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे कोई चीज लेके उड़ रही है। उस वक्त से अभी तक मेरी बॉडी में आपकी बात पूरी दुनिया में चल रही है, प्रोसेस है बॉडी में, अभी तक प्रोसेस है, वो सारा कुछ चीज चल रही है जो उन्होंने कहा ना खोल रहा है, और वो वाकई खोल रहा है। पेन हो रही है, पेन हो रही है, क्या प्रोसेस क्या लग रहा है? कुछ चल रहा है मगर क्या प्रोसेस चल रहा है? यहाँ से लेके
حق اللہ حق نکل رہی ہے کوئی چیز کھل رہی ہے باڈی اللہ حق اللہ حق اللہ. اور اس سے پہلے نہیں تھی بالکل فٹ تھا 2 منٹ پہلے جب انہوں نے کہا اس کے بعد شروع ہو گیا اور وہ حق اللہ ساری حق باڈی اللہ حق اللہ ابھی کچھ نہیں ہے اللہ جس سمے حق اللہ حق اللہ حق اللہ ہو رہا ہے کام. حق اللہ حق میں اس لیے تو بول نہیں رہا تھا کہ وہ کچھ کر حق اللہ نہیں بولے مجھے ہر شکایت بولے یہاں پر دودھ اور پانی کی پہچان ہونی چاہیے, جھوٹ اور سچ سامنے ہونا چاہیے. آپ 1 منٹ یہ پروسیس کیجئے, میں ذرا 1 سیکنڈ آ رہی ہوں. آپ یہ پروسیس کیجئے. حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ. ہمارے پاس 3 کلمے ہیں, ایک لال, ایک ہری, ایک آسمانی. جی لال جو ہوتی ہے ہماری خطرے کی ہوتی ہے. جی جی ہم کسی کو ایسے اور ایسے لگا دیں بس اس کو کوئی بزرگ ہی کھولے گا, وہ پوچھے گا کیوں لگی ہے اس کو شکایت, ہاتھ نہیں ڈالتا کوئی. جی ماشاءاللہ. اور جو ہری لگا دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلم, ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلم, اس کو کوئی نہیں شیطان کوئی بھی سوچتے رہے گا یار جس کو ہری قلم لگی ہے یہ کون بادشاہ گیا ہے, کون شہزادہ گھوم رہا ہے یہاں پر. ماشاءاللہ. بس میری بھی زندگی سنوار دے, میں تو تباہ ہوں, میرا تو سارے سلسلے ابھی آپ کھل گئے, جی کلیئر ہو گئے. کلیئر ہو گئے. ہاں دیکھیں کھڑے ہو کے پھر بیٹھ کے دیکھیں, ہاتھ پیر ہلا کے دیکھیں, آپ پیر کو محسوس کریں یہیں پر ہی. جی دیکھیں ایسے سے دیکھیں, ٹانگیں ہلائیں ایسے ایسے ہلائیں, آپ باڈی میں جان ہے بالکل ایسے ایسے. جی سچ بولیں, سچ بالکل سچ بول رہا ہوں. مجھے کچھ نہیں ہے, میں بالکل سچا انسان ہوں, میں بالکل کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اور میں آپ یہ جو کیا ہے بس میں ایک بڑا اس پہ تھا کہ آپ میرے کافی لوگوں نے مجھے جواب دیا ہوا پچھلے 10 سال سے, آپ اگر کچھ مہربانی فرمائیں تو پوچھیں جو بھی بات پوچھنی. میں ابھی تو بندش کھول دی ہے آپ کی یہاں پر, جی جی آپ کو کلیئر کر دیا ہے. جی بس یہ ہے جی قبلہ کہ جو زندگی میں اتنی محنت ایک آدمی 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے کام کرنے کا وہ سٹیمنا رکھتا ہے, اور اس میں بہت ساری اللہ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں, اور وہ کام نہیں کر سکتا اس بندش کی وجہ سے. اور میں آپ کے پاس آیا ہوں, اور دیکھیں اللہ کی ذات آپ نے فرمایا, میں ویسے بھی اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں. اب کیا فیل کر رہے ہیں آپ؟ اب تو نہیں ہے وہ پروسیس تھا اس دوران, وہ جو ایسے آپ کے جسم میں کچھ چل رہا تھا وہ اب ایسا کچھ نہیں, وہ ایسا ویسا نہیں تھا جی. میرے تو جیسے پروسیس سٹارٹ ہوا نا, یہاں سے شروع ہوئی ہے کوئی چیز, اور وہ سبحان اللہ اور سبحان وہ اللہ. اس چیز نے ایسے نکال کے ہر چیز. اچھا ایک بات کی معافی چاہتے ہیں جی حضرت, کوئی آپ سے تفریق ہوئے 10 روپے کے چاولوں کی, جی جی 20 کی, 50 کی, جی جی اپنے گھر سے پتیلا پکا کے چاولوں کا, جی جی داتا صاحب مزار پہ جائیں, بسم اللہ. اس میں تھوڑی جی تھیلی میں چاول ڈالیں, 2-4 تھیلیاں بنا کے, کوئی یار جو دوست جو جائیں تو تھیلیاں کھیسے میں ڈال لیں چاول, وہ اندر نہیں جانے دیتے چاول, کھیسوں میں ڈال کے اندر مزار پہ جائیں, چاول ایسے رکھیں دادا صاحب مزار کے آگے, عطر کی شیشی رکھیں کھول کے, ڈھکنا نکال کے جیسے رکھو تو سامنے مزار دادا صاحب یہ جو بھی یہاں بزرگ ہیں چکھ لیں, میں اب تحفہ لایا ہوں. جی جی عطر بھی ہے, پھر وہی عطر وہاں جو کوئی کر رہے ہوں گے حق اللہ کر رہے ہوں گے, کوئی ذکر کر رہا ہے, کوئی پڑھائی کر رہا ہے, آپ نہیں دیکھنا جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کو عطر لگاتے جانا لگاتے جانا. اس نے اپنی مستی میں رہنا ہے, تو نے اپنی مستی میں رہنا ہے. تو نے کہنا بھائی یہ لگا لو, نہیں لگاتے جاؤ. وہ عطر کی شیشی ایک لے جانا, کتنی تو تفریق ہوئے 10 کی 20 کی 50 کی, وہاں ڈیمانڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے سر, کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں, وہ آپ تحفہ کریں. جی جی ایک وقفہ لیں گے ہم ذرا یہاں پہ, اور ٹھیک ہے وقفے کے بعد آپ کو یہاں پہ جب دوبارہ جوائن کریں گے تو پھر مزید آگے پروگرام کو بڑھائیں گے, اور کچھ اور بھی لوگ ہیں ہمارے یہاں پہ مہمان ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں پہ شامل ہوں گے, تو ان سے بھی آپ کا تعارف کرواؤں گے ایک وقفے کے بعد. صبح کی فضا فضا صبح کی فضا فضا ویلکم بیک. ہم واپس آ گئے, اور اب اس کا جواب جو ہے میں چاہوں گی کہ یہاں پہ پیر صاحب بیٹھے ہیں, اور پیر صاحب اب آپ ذرا اس جواب پہ روشنی ڈالیے. آپ نے کہا کہ ہمیں یہ مسئلہ پیش آ گیا اور عام آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں جائے. جہاں فرقہ واریت نے جنون کی شکل اختیار کر دی, جہاں روحانی بازار کے نام پر عملیات کا بازار سج گیا, ٹھیک ہے,
जहाँ सियासतदानों की जाहरियत ने मयार ज़िंदगी छीन लिया। ठीक है, एक सफ़ेद पोश इंसान के लिए घर की बिजली का बिल अदा करना एक अजाब हो गया। फिर बिजली पानी आए ना आए, बिजली आए ना आए, बिल आपको ज़रूर आता है और ये ज़रूर पहुँचता है। ये ऐसी खैर व बरकत है। हम तो अमलियात वालों को कहते हैं यार बिजली का बिल रोकने के लिए भी कोई अमल कर दो। थोड़ा सा माजरत चाहूंगी आपसे कि हम थोड़ा सा अपने टॉपिक पे रह के बात करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम की हमें कमी भी बहुत होती है। हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। हमें सिर्फ एक ऑथेंटिक बात है ना, जो सवाल है एज इट इज जवाब उसका हम वैसे ही लें आपसे, ताकि हमें वक्त की कमी भी ना हो, फिर ये ना हो कि हमारे प्रोग्राम के थ्रू कोई लोग जो है वो बात ना समझ पाए, वो सवाल का जवाब अच्छा, ना आप ले पाए। उतने सवाल में ही उतना टाइम ले लेंगी हमारे जवाब का। हमें आगाही के जो सिस्टम है इसी माशरे में नहीं, मसीह माशरे में है, ये अमलियात वहाँ भी है, हिंदू माशरे में भी है, वहाँ भी है। आज का इंसान अपने उस नुमाइंदा हकीकी की तरफ क्यों रजू नहीं करता है जिसे अल्लाह ने भेजा है, जो खालिक का मुंतखब करता है। सरकार आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने सजदा करवाया, क्या उससे पहले भी मखलूक थी? नहीं थी। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले आया मखलूक थी? नहीं थी। बिल्कुल थी। ठीक है, मखलूक थी तो उसे सजदे का कहा ना, अगर मखलूक ही ना होती तो सजदे का किसे कहा? एक बात। अच्छा, हम कह रहे हैं कि सब इज्तमाई तौर पे इंसान कुल्ली एतबार से हर मज़हब ये कबूल किए हुए है कि शैतान ने इबादत की लाखों बरस की, एक दो बरस नहीं, लाखों बरस की, और ये इबादत उसने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले की, बाद में नहीं। बाद में तो वो बागी हो गया। यानी अल्लाह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले भी पूजा जा रहा है। मुझे जवाब नहीं मिला। मैं सुन लो, नहीं। एक स्टेप देना है। मेरी बात मौजूदा हमारे प्रोग्राम में पिछले पूरे मौजूदा हफ्ते से हम ऐसे आलिम बुला रहे हैं, ऐसे ऑथेंटिक, ऐसे बड़े बड़े आलिम हमारे प्रोग्राम में आए हैं। अगर मुझे इजाजत दे दे, पहले पूरी बात समझा दो, बहुत जरूरी है पीर साहब, बहुत जरूरी है कि हमारे प्रोग्राम में ऐसे ऐसे आलिम आ रहे हैं जिन्होंने हमें सारी चीजें बताई हैं। और ये माँ के पेट से जब पैदा हो जाते हैं हम, और उसके बाद हमें जब सबसे पहले जब एक इस्लाम की रोशनी में कोई चीज़ सिखाई जाती है, हम शऊर की आग जब खोलते हैं तो हमें कलमा, अल्लाह, उसकी मीनिंग क्या, उसके नबी पाक, पैगंबर, औलिया इकराम, इन सारों के बारे में हमें बताया जाता है। ऐसा नहीं है, मैं किसी को भी नहीं कह रही हूँ कि परवरिश हम लोग नहीं देते, या हमें नहीं मिली, या मुझे नहीं मिली, आपको नहीं मिली। खैर, मगर जो जवाब मुझे चाहिए वो आप समझ गए मुझे क्या जवाब चाहिए। मुझे इन शॉर्ट जवाब चाहिए कि क्या है, कौन है वो बंदा जिसके पास जाके इलाज कराया जा सके, कौन है वो बंदा, ये बात। एनीवे, हम कॉल शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जरा ऊंचा बात करना पड़ेगा, कौन है हमारे साथ? मैं मुल्तान से मुनीर बात कर रहा हूँ। मैंने हिसाब करवाना है घर का और अपनी दुकान का। जी मुनीर साहब, पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? पहले तो आप कुछ। मेरी दुकान नहीं चलती, कारोबार नहीं है और घर में सुकून नहीं है। किससे बात करना चाहेंगे अभी यहाँ पे, किससे अपना इलाज करवाना चाहेंगे? ये बाबा जी नहीं बैठे जी? बाबा जी बात कीजिएगा। दो बाबा जी बैठे हैं, सामने बैठे हैं, एक मैं बैठा हूँ। नहीं, वो आप कोई बाबा जी कह रहे हैं, वो पीर साहब हैं। आप जो लाल कपड़ों में बैठे हैं, आप बाबा जी हैं, वो पीर साहब हैं। अच्छा अच्छा, उनके नाम तो क्या बाबा है? झंडा हूँ। बाबा झंडा। तो बाबा झंडे जी से बात कीजिए आप, मुनीर साहब। जायज थे सर? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बड़े हैं सीनियर, तो मेरे मुर्शिदों ने कहा है जब मेरे सामने कोई छोटा है, जब बड़ा है उसका अदब बड़ा रखना। अच्छी बात। बाबा झंडे जी वो होल्ड मेरे पे है। मुर्शिद भाई साहब बाबा अली झंडे शेर, जी वो होल्ड पे है, कॉल का एहतराम बहुत जरूरी है जी। बच्ची लिख रही है जी, आप बताएं, नाम बताएं अपना फौरन, और अपना नाम बताएं, अपनी माँ का नाम बताएं, और उसके बाद अपने घर का, दुकान का एड्रेस बताएं, फटाफट जल्दी करें। आप जैसे मुझसे बोलते जाएंगे, मेरा मौकल आपकी बात सुन रहा है। क्या नाम है आपका? मुनीर अहमद। मुनीर अहमद। आपकी माँ का नाम? अपनी माँ का नाम ज़ुबैदा बीबी है?
अम्मी का नाम है जुबैदा बीबी। सुबैदा बीबी। जुबैदा हाँ जी। जुबैदा बीबी। चले और मुल्तान मुल्तान फैजाबाद। पहले मुल्तान निकले, मुल्तान सुमैयाबाद। सुमैयाबाद। सुमैयाबाद सुरैयाबाद सुमैयाबाद सुमैयाबाद 40 फुट रोड। सुमैयाबाद। ठीक जी, अपना मसला बता दिया आपने बाबा जी को पूरा? अरे ये ना मेरे घर में सुकून नहीं है और कारोबार नहीं है मेरा। भजन एक जगह भेजेंगे, दुकान पे भेजें, घर पे भेजें। जिस जगह का पता दोगे वो दुकान पे चले जाएगा, दुकान को खोल के आ जाएगा, और घर पे भेजोगे तो घर को खोल के आ जाएगा। यहाँ पर टीवी में बैठे 5 मिनट के अंदर काम करना, जो काम करना वो ताले खुलवा लो हमसे फौरन। ऐसा मुंह से आप खुद बोलोगे कलमा पढ़ के। होना चाहिए, बरकत नहीं है। बरकत होएगी, चारों कुल पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के पानी में फूको, एक गिलास रखो सामने, उसको पानी को लेके छट्टे मारो उस जगह के ऊपर। पहले बोलो कोई हैगा तो बाहर हो जाए, भाई मुझे नजर नहीं आता ना सुनाई आता, आपकी मेहरबानी, दुकानों पे छट्टे मारो। दूसरी बात, पानी आगे रखो, एक गिलास, सलामन 11 दफा दुरूद शरीफ कोई भी पढ़ लो, सलामन कौलन मिन रब्बे रहीम, सलामन कौलन मिन रब्बे रहीम। ऐ पढ़ना एक तस्बीह, पानी में फूंक मारा 3 दफा, ऐसे फूंक मारी, फूंक मार के फिर दुरूद शरीफ पढ़ा, उस पानी को भी पीना है। तो पानी पीने से ये आपको खराब लगेगा जैसे कोई मोशन लग गया, जैसे कोई पानी अंदर दौड़ने लग जाएगा, कोई अंदर कोई जानवर कोई इल्म किसी ने पला दिया, कोई पान से कोई रोटी से खिला दिया, वो आपके पेट के जरिए साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, उस पानी को छट्टे दुकानों तो भी मारना है ऐसे करके, ठीक है। ये आपने करना है एक तस्बीह अपने कारोबार में, तो आपकी बचत भी होगी। आपके खाने पीने में कोई दोस्त खिला देता है तो आप पियेंगे तो आपको मोशन लग जाए तो गड़बड़ाना नहीं, कहना कोई पोटी के जरिए वो चीज़ बाहर निकल जाती है, कोई मुंह से उल्टी आ जाए उड़ तो गड़बड़ाना नहीं, तो आप उल्टी आ गई है तो कोई चीज़ नहीं करनी, दिमाग भरा होएगा, कोई ऐसे पानी वही सलामन कौलन का ऐसे मुंह पर फेरना, ऐसे ऐसे फेर लेना, बस ऐसे से लगा लेना, पानी लिया ऐसे से मल लिया, आपने आपको रेडी कर लिया, चलो जी फर्स्ट क्लास हो गए जी, ठीक है जी। ये मेरा भाई करना है आपने, तो इंशाल्लाह मैं ताबेदार हूँ आपका। फिर साहब को मुनीर अहमद साहब चेक करो भी फटाफट, जाओ भाई, और 6 ठट्टे वाले भी गए, ठट्टे वाले भी जाओ भाई, चलो जी। छठे वाले भी जाओ भाई, कौन है? उनके मौक्कल सिस्टम का हिस्सा। आपको कैसे पता कि इनके मौक्कल है? सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम का। फिर सब आपके पास भी कोई मौक्कल वगैरह है? हम किसी चीज के सादात हैं, आले रसूल किस बात की दावेदार हो, ठीक है। ये चूंकि उम्मत ही हैं, इनका काम है ये इस तरह, इन्होंने कुरान हकीम से इलाज दिया, ठीक है। अल्लाह ने आयात इलाहिया के मौकेलीन रखे हैं। अगर देखिए ये रास्ता रूहानी रास्ता, अल्लाह ने किसी पे पाबंदी नहीं लगाई है। एक सादा सा कुलिया दें आपको, आप बस यूं ही बैठे हैं, सांस लें और कहें ए अल्लाह तू है, ए अल्लाह तू है। 5-6 मिनट ये विर्द कीजिए, कोई शर नहीं रहेगी। मुझे मेरी पनाह दे, मुझे अपनी पनाह दे, बहक के रसूल व आले रसूल। ये पता चले ना कि अल्लाह सैयदुल मुरसलीन पर दरूद क्यों पढ़ रहा है। ये निजी ज़िंदगी के अमूर को, जैसे बरखुरदार ने कहा दुकान बंद है, अगर ये इस पे कुरान हकीम की तरफ खुद भी मुतवज्जे हो जाए, ये सलाम कौले में रबे रहीम बेहतरीन इलाज, ये आयात कुर्सी बेहतरीन इलाज है, चारों कुल बेहतरीन इलाज है। हम ये इलाज घर में रखते हुए क्यों दुकानदार के पास जाना चाहते हैं? बाबा जी आप नमाज पढ़ते हैं? जी 2-3 कभी हो गया कभी ना हुआ, कभी मगर आपने रेगुलरिटी नहीं है। आपने दिन के किसी से अंदर सीखा? 3 नमाजें तो जरूर पढ़ते हैं। रेगुलरिटी नहीं है बेटा, अब अल्लाह 5 कहता है, ये 3 करना। मैं गाड़ी चलाता हूँ रक्षा, अच्छी बात, तो रक्षा चलाता हूँ ना, तो मेरे को जगह नहीं मिलती खड़ी करने के लिए,
تو میرے کہیں کھڑی کرتا ہوں تو لوگ میرے گل پڑ جاتے ہیں, اور بھائی تو ہی نماز پڑھنی, ہم نے ہمارا کاروبار ہے, آسی بھی جانا ہے, تو اتھے رکھا اتھے لے جا, اتھے لے جا. خالق کی بارگاہ میں ایک سجدہ کافی ہے, سبحان اللہ, اندر سے ہو, جی جی اندر سے ہو. باقی ہم نے یہ جو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا جو آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ میں آپ کیا چاہتے ہیں, کیا بات کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ ہمارے سمجھ میں آ ہی نہیں رہی, کیا مسئلہ ہے یہ تو بتائیں ذرا تھوڑا سا. بیٹا ان سے میرا بچے جو 5 وقت کا نماز ہی نہیں, جو نمازی ہو ہی نہ, جو آیت کریمہ کی عبادت ہی نہ ٹھیک نہ کرے, تو وہ موکلات, میں نہیں مانتا یہ موکلات ایسے 5 وقت جو نمازی نہ ہو جو موکلات رکھ سکے. اس میں پہلی بات یہی تو آپ سے بات پوچھنا چاہ رہی ہوں. بالکل, اب آپ صحیح ذرا بات پہ آئے, میں جو سوال 3 سوال کے مجھے لگتا ہے مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا. پہلی بات ہی یہی ہے کہ جو نمازی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں نجاست انسان کے اندر تو ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی اپنی روحانیت کو تو پہلے پاک کرے, ٹھیک ہے نا, پھر موکلات کا تک جو اپنے بیانات جو کہ میں موقع رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں, کیونکہ بھائی بسم اللہ, جو بسم اللہ لفظ بسم اللہ کا ہی ورد کرے نا, تو وہ اپنے آپ کو اتنے پاک و پاکیزہ رکھتا ہے کہ وہ سامنے بیٹھے سے خوشبو طاہرہ آتی ہے, اس میں اندر جسم میں خوشبو آتی ہے. جو کہتے ہیں میں رکشہ چلاتا ہوں, جو کہتے ہیں میں دریاؤں پہ بیٹھتا ہوں, جو کہتے ہیں میں گندے نالوں کے اوپر بیٹھتا ہوں, میں نہیں مانتی ان لوگوں کے پاس موکلات, ان لوگوں نے ڈھنگسول بنایا ہوا ہے. موکلات موکلات ایسے نہیں آتے. تو ابھی جو یہ آپ کے سامنے جیسے انہوں نے ایک علاج کیا, آپ نے دیکھی بھی یہ سچویشن, تو آپ اس کو کس میں لیں گے؟ موکلات عام چیز نہیں ہے, سسٹم یہ سسٹم نہیں ہے, یہ عام سسٹم نہیں ہے, یہ فکر کا سسٹم ہے. یہ عام رکشہ ڈرائیور ہو گئے, عام چلتے پھرتے بابوں کے پاس یہ سسٹم نہیں ہے. یہ موکلات کو دیکھنا ضرور, یہ موکلات سے قریب سے گزرنا بہت دور ہے. اس میں طہارت, اس میں اپنے آپ کو پاک رکھنا, اور نماز 5 وقت کی نماز پورا مین رکن ہے. یہ نماز ضروری ہے. اور تہجد میں قرآن پاک پڑھتے ہیں, دیکھیں میں یہ کیا دیکھیں, جو قرآن نہیں پڑھتا, یہ دیکھیں جو قرآن نہیں پڑھتا وہ کیسے موقع رکھ سکتا ہے؟ ناٹ فار دس, اس بندے کو میں کہتا ہوں کچھ نہیں کر سکتا. اچھا, آپ کی تھوڑی سی بات کاٹوں گی, مگر میں آپ سے کچھ اور بھی بہت سے سوال ہیں کرنے کو. جعفری صاحب تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ پریشان کروں گی. ابھی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بیچ میں. جی میں وہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کس کے پاس رہا جائے, تو جیسے ہمارے کیونکہ آپ تو اس چیزوں سے گزر رہے ہیں. میں گزرا ہوں. جیسے آپ بندے کو اسٹومک کی پرابلم ہوتی ہے, تو وہ بندہ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے, تو کسی کو سمجھ نہیں آتی, کوئی کچھ بتاتا ہے, کوئی کچھ. آپ 4-5 ڈاکٹروں سے ہوتے ہوئے آخر کار آپ جو اسٹومک لیور کا گیسٹرولوجسٹ کے پاس آپ پہنچ جاتے ہیں, ٹھیک, اس کا آپ کا علاج ہو جاتا ہے. ایسے ہی اس میں جب انسان دھکے کھاتا ہے اسے پتہ چل ہی جاتا ہے آخر کہ میں کس کے پاس, لیکن جائے کس کے پاس. بہت شارٹ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اس آپ کے چینل کے توسط سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے ماؤں بہنوں کو, اور جو خواتین ایسی جگہوں پہ خدا کے لیے نہ جائیں کہ جو قبرستان پتہ کیسے چلے گا. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ قبرستانوں میں یا میں آپ کی بات کاٹوں گی, جیسے ناظم صاحب نے یہاں پہ بڑی خوبصورت بات کی ہے, میں انہی کی بات کو لے کے چلوں گا, انہی کی بات کو میں عرض کروں گا. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ نمازی, ٹھیک ہے, اس بات کو کنٹینیو کروں گی, ایک مجھے بریک لینے دیجئے پھر, تاکہ ہم بیچ میں اپنی بات جو ہے وہ توڑے نا. آپ کی کالز درکار ہوں گی سیریسلی. آپ اس وقفے کے بعد جو ہے اسکرین پہ نمبر جو سکرول ہوں گے ان کو دیکھیے, اور ڈریے مت, گھبرائیے مت, نمبر ڈائل کیجئے اور ڈائل کر کے ہم سے بات کیجئے. اگر آپ کو کوئی بھی چیز, یہاں پہ کوئی بھی بیٹھا ہوا بندہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ کسی نے ایسی کوئی غلط بات کی ہے, یا یہ غلط بندہ ہے, یا اس طرح سے کسی صحیح, یا یہ صحیح بندہ ہے, یا پھر یہ صحیح بات کریں, یا پھر ہمیں کدھر جانا چاہیے, کس کو کس طرح کا علاج کروانا چاہیے, اور خود کیسے پتہ چلے گا ہم پہ کیا عصیب ہے, ہمیں کیا پرابلم ہے, ہم کس مصیبت کا شکار ہوئے ہیں, ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی اتھینٹک بات ہے یا کسی ایسے اتھینٹک پرسن کو آپ جانتے ہیں, تو آج ہمارے ساتھ آپ شیئر کیجئے. ایک وقفہ, ول بی رائٹ بیک. صبح کی فضا فضا صبح کی فضا فضا. ویلکم بیک. اچھا جی, یہ پہلے بریک سے پہلے میں نے جو کچھ یہاں پہ دیکھا تھا تھوڑا سا میں آپ کو بھی دکھانا چاہوں گی. آپ کی جو گھٹنے پہ ہے یہاں پہ, یہ مجھے بلڈ کا نشان لگ رہا ہے, یہ کس چیز کا نشان ہے؟ یہ
पट्टी लगी, ये चोटें लगी, ये देखो 100 बरम पड़ा हुआ है, ये देखो टांके लगे हुए हैं अच्छा, दोनों लातों में। खैरियत क्या हुआ था? ये मैं रावी दरिया पे मेरे रक्शे के ऊपर ना अल्लाह ताला के नाम की थैली रख दी किसी ने रक्शे के अंदर। मैंने वो कागज़ जो ना चलते दरिया में, मुझे पहले भी कहा वहाँ के जिन्होंने कहा यहाँ पर अल्लाह ताला के नाम नहीं फेंकना, मुझे उन्होंने हल्की सी चोट दी थी, मेरा दिमाग हाजिर नहीं रहता 24 घंटे, मैं हाजिर ही नहीं रहता। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा सॉरी भाई माफ़ी चाहता हूँ, मैं अंदर नहीं फेंकूँगा। वो फिर मैंने से कुछ दिन में काफ़ी दिन गुजर गए, वो 1 साल गुजर गया, मैंने वही पारे अल्लाह ताला के नाम ना वो रावी में चलते पानी में लोग मुझे कहते फेंक दिया करो और चलता पानी पाक होता है। और मैंने वही किया, रक्षा चला रहा हूँ और मैंने ऐसे करके फेंका और मैं ज़ोर से फेंका, मैं कहा चले जाएगा ये थैला इतना बड़ा है। और मेरा स्टेयरिंग इधर मुड़ गया, वो मैं ऐ जुटा ऐ नहीं मुड़ गया तो इधर ट्रक आ रहा, मैं क्या ले गया भाई, मैं ऐ नहीं मोड़िया तो रक्षा उल्ट गया। जैसे ही रक्षा उल्टा तो आगे ट्रक वाले का मड़गाड़ थी, उन्होंने सीधा मड़गाड़ खींचता हुआ सानू ले गया, असी पूरे छिले गए, मतलब बाकी चट्टा तो असी बच गए। उस लोगों ने फोन किया, गाड़ी बुलाई, कहते फौरन डॉक्टर आपको बाबा जी आपको लेके जाना है अस्पताल। मैं कहा मैंने नहीं जाना, क्यों, मेरी गाड़ी पीछे गई है, मैं रोज कमाता हूँ रोज खाता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा अब टॉपिक की तरफ भी आती हूँ, अगर एक और सवाल आपसे जरा करना चाहूंगी। आपकी बेटी को गुस्सा भी बहुत आता है अभी, हाँ, बहुत वजह क्यों? क्योंकि हाजिरी कराते हैं आप मौकिलात की इस तरह से बेटी पे, इस वजह से? जी जी जी, क्योंकि मैंने देखा आम बच्चों की तरह नहीं है, जैसे बच्चों को होता है खेलने कूदने का शौक, इसको गुस्सा बहुत आता है। 40 वोल्ट का करंट हाजिर हो जाएगा फौरन को फौरन, बहुत डर। ये मौकल हाजिर हो जाता है एकदम से इसके ऊपर, जो ये बात करना शुरू जाती है इस तरह, हाजिरी लगती है ना, सेक लगता है, गुस्सा आ जाता तो है, बॉडी गर्म रहती है, बॉडी गर्म रहती है, बहुत तेज हावी। आप जब इसके ऊपर हाजिरी कराते हैं, जब इसके ऊपर हाजिरी कराते हैं, मौकल इसके ऊपर इस तरह से हाजिर होते हैं, तो तब इसको अंदर बॉडी में पेन होती है? मैं पूछ सकती हूँ? हाँ होती है, बेटी से पूछ सकती हूँ? जी जी जी। हाँ, अंदर क्या फील होता है आपको? कुछ फील का पता चलता है आपको कि आपके अंदर कोई आया है, आपको तकलीफ हो रही है, या कोई ऐसी कोई चीज, या पेन नहीं है, बिल्कुल सुकून से आप बैठी हुई होती है, आपको पता नहीं चलता क्या होता है? बहुत पेन होती है, आंखों में भी होती है, अब आंखों की रोशनी कम भी हो रही है बाद दफा। अब आपकी आंखों की रोशनी कम होती जा रही है इसी वजह से? हाँ, इसी वजह तो से। सारा दिन में अब्बू जो है आपके कितनी बार हाजिरी करवा देते हैं इस तरह से? नहीं, जब कोई प्रोग्राम हो या किसी हो तो मुझे प्रोग्राम में करवाते हैं, वैसे नहीं करवाते। वैसे घर में खतरा है, ये खतरा है? खतरा है, खतरा क्या? बेटी की जान के लिए भी खतरा है? हाँ। गला पकड़ लेते एक दफा मेरा उसने, तो मैं अस्पताल चली गई थी, मेरा बचना बड़ा मुश्किल हो गया था, फिर एक पीर साहब के पास गए थे, उन्होंने जरा सही किया था। फिर आप भी किसी पीर साहब के पास गए? हाँ ना। तो आपके अब्बू तो खुद मौकिल पहले नहीं इतना था ऐसे, पहले अब्बू इतना वो नहीं थे, मतलब इतने माहिर नहीं किसी ना चीज, मतलब आपने मौकिल आपने बेटी के अंदर दिया तो निकालना मुश्किल था आपके लिए, प्रैक्टिस में नहीं थे? वो पहले मौकल मेरे पास रहता सी। अच्छा, तो आप फिर बेटी के अंदर क्यों डालते थे वो मौकल? फिर गला पकड़ लिया था, जान जा एक दफा पहली बार उसने करने की थी, जब रात को मैं सोई, फिर सुबह उठी नहीं, फिर अस्पताल लेके गए मुझे, तो कह रहे बचना मुश्किल है, फिर बड़ी मुश्किल से। कितने साल की थी आप? मैं 9 साल की थी। और अब कितने साल की हैं? अब मैं 13 साल की हूँ। माशाल्लाह। नाज़िम साहब क्या कहेंगे? सारी सिचुएशन आपके सामने ही है, आप देख रहे हैं, इलाज भी देख रहे हैं यहाँ पे, और जैसे बेटी के ऊपर ये मौकलात। अच्छा, एक आपकी बात काट के एक और आखिरी सवाल जरा मैं करना चाहूंगी, आप अपनी बेटी को नमाज पढ़वाते हैं? जी जी, पढ़ाते हैं, खुद कहते हैं नमाज पढ़ो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, जी जी, कुरान पाक की तिलावत पढ़वाते हैं। आपकी बेटी को नमाज आती है? जी जी, पूरी? जी। आप सुना सकते हो हमें नमाज? जी बताओ। बिस्मिल्लाह मैं नियत करती हूँ 4 रकात नमाज, ज़ोहर वास्ता की में कोई शरीक है, अल्लाहु अकबर, उसके बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, फिर कुल्हुल्लाह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के सुनाएंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अत्तहियातु आती है आपको? सुनाओ बेटे, सुनाइए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युबी नबिय्यु व रहमतुल्लाहि बातिस अस्सलामु अलैका बातिस सलाहि सालिना। ठीक। तो लफ्ज़ थोड़ा सा आप अपनी बेटी को प्रैक्टिस कराइए, नमाज में ठीक नहीं आती। जी जी, ठीक है। 10 पारे भी पढ़ रही है
اس کے بعد ابھی یہ پردے جو آپ کو میں سیریسلی بتاؤں جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے نا اس کا جو تلفظ ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. آپ بیٹی کو جو ہے نا اس چیز کی طرف راغب بھی کیجیے اور تلفظ جو ہے وہ کلیئر کرائیے کیونکہ نماز از ویری ضروری ہے. ناظم صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بھائی فیضا بات پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ 12 سال کی بچی کے اوپر حاضری ہونا کسی اس کا تعلق اس چیز سے بنتا نہیں ہے کیونکہ یہ لڑکی ہے. جنات کا آ جانا, دورے پڑ جانا, منہ سے پانی آ جانا, جھاگ آ جانا, یہ تو یہ بات سمجھ جاتی جو لفظ موکلات ہے. موکلات کا تعلق قرآن سے ہے, موکلات کا تعلق روحانیت سے ہے. اب یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے چوٹ لگی ہے. ابھی انہوں نے ابھی بات کی یہ میرا موکل اس کے اندر گیا. مجھے تو یہ بھی جھوٹے لگتے ہیں کیونکہ نجس ہے خون جو نجس لگا ہوا ہے اس کے اوپر, یہ کیسے موکلات آ سکتے ہیں؟ خون نجس, جو انسان کو اپنا خون ہی میڈم کپڑوں پر لگ جائے تو نماز باطل ہے, نماز نہیں ہو سکتی. یہ موکلات کو کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ وائی یہ کیا زخم بن چکے تو پھر آپ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں محترم؟ میں قبلان کی بات کا جواب دیتا ہوں. جعفری صاحب میری بات سنیں. نہیں, آپ کسی ریڈی والے سے بات نہیں کر رہے. نہیں, آپ پیشنٹ ہیں, آپ اس بات پہ بات نہیں کر سکتے. سوری, انہوں نے کہا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. مجھے ان سے کیا, میں آج ہی بتا دوں یار, میں نے آج آپ سے انہوں نے کلمہ پڑھ کے بولا. میں کہا کلمہ پڑھ کے بول, تو جھوٹ تو نہیں بول رہا. بابا جھنڈا جی آپ ان کو شامل نہ کریں پروگرام میں. ابھی وہ بات کر رہے ہیں آپ سے, ابھی آپ ناظم صاحب سے بات کیجیے گا. یہ پروگرام اس ملک کے کروڑوں عوام لیکن میری بات سنیں, کلمہ میں نے ایسے کچھ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ کے نہیں کہا انہوں نے, مگر بات یہ کہ ناظم صاحب جو آپ کے ناظم صاحب آپ موکل کا لفظ ہے وہ قرآن کے اندر بھی ہے. آپ کے اوپر دیکھیں قرآن کے جنات کا اثر ہے. آپ دیکھیں بیٹے, آپ چیز کو سمجھیں. موکلات کا مطلب تعلق روحانیت سے ہے. ہم کیسے قرآن پاک کو چھٹلا سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان کو آیتوں کو چھٹلا سکتے ہیں؟ لفظ موکل نکال دے, پھر یہ دیویوں کا یا کالی ماتا کا نام لے سکتے ہیں اس حالت میں؟ اس حالت میں جنات کا نام نہیں لے سکتے, بدروؤں کا نام لے سکتے جو کپڑوں کو نجس خون لگاؤ, پھر کہتے ہیں یہ موکل جائے. میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ. جب فرسٹ ڈے آئے تھے نا یہاں پہ بابا جھنڈے والے, تو آپ یقین کیجئے, میں صرف یقین, کیونکہ میں قسمیں نہیں کھاتی, میں قسم نہیں کھاتی, اور جب میں کھاتی تھی تو مجھے سب منع کرتے تھے, میری امی بھی منع کرتی تھی, تو ہم لوگوں نے اس چیز کو فالو کیا ہے. اینی وے, مگر میں آپ کو یقین اس لیے دلا رہی ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا کنفرم ہو کہ میں آپ کو سچ کہنے جا رہی ہوں. جب یہ پہلے دن میرے پروگرام میں آئے یہاں پہ اسٹوڈیو میں, اتنی بدبو تھی, یہ جانتے ہیں, اتنی بدبو تھی کہ سانس نہیں لے سکتے. اور ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا اس بات پہ کہ یہ جو موکل آتے ہیں میرے ساتھ, اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ 40 جنات یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اس سیٹ پہ اس وقت, اور ان کی جب وہ آتے ہیں یہاں پہ تو اس کی بدبو ہوتی ہے بہت زیادہ, تو جس کی وجہ سے آپ نے ایسے کچھ کہا تھا خود. میں نے کیا, آپ نے کہا کوئی آپ کو کوئی حملہ کر رہا ہے, میں نے کہا ہاں جی کر رہا ہے, میرے پہ حملہ کر رہا ہے. تو وہ بدبو کس چیز کی تھی؟ دوسرا کوئی آدمی جو دوسری پارٹی والا آدمی ہے, میں جب آتا ہوں نا تو کوئی دوسرا بندہ میرے پہ حملہ کرتا ہے, تو یہ یہاں پر گرے, بے ہوش ہو جائے, یہ ایسا ہو جائے, یا اٹھ کے جب بھاگ جائے, دوڑ لگا دے, نہیں سمجھ لگی. تو میں نے آپ کو پہلے دن جب میں نے کہا میں نے قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھا, میں کوئی 2 نمبر بابا نہیں ہوں, میں 1 نمبر بابا ہوں. کسی کو چیک کرنا, کسی نے کہا میں چاند دکھاؤں, دادا صاحب سے بول رہا ہوں. اچھا وہ کس چیز کی تھی, وہ مجھے ذرا کلیئر یہاں پہ سب کو بتا دیں, کیونکہ وہ بڑی میں پہلی بات کر رہا ہوں, جب میں نے قرآن پہ ہاتھ رکھا تو قرآن مجید, آپ کافر تو نہیں ہو, قرآن کو مانتے ہو نا آپ لوگ یا نہیں؟ بولو ہاں جانا. سب مانتے ہیں, سب مسلمان مانتے ہیں. قرآن کو تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں. میں نے ہاتھ رکھا پہلے دن ہی, میں نے کہا جی میں 1 نمبر ہوں, جس کا دل چاہے آگے ٹی وی ٹیشن آگے مجھے قبول کرے. مجھے یہاں سے ٹی وی ٹیشن سے آپ کا فون آیا میجر کا, جی ارشد میجر کا فون آیا, انہوں نے کہا نہیں تو پورا ٹرک فوج کا بھیج رہا ہوں, تو چلے پورے ٹی وی ٹیشن کو چک کے لے جائیں گا. تو آپ ڈر گئے. آپ نے مجھے بو کا نہ بتایا, بو کا جو میں سوال پوچھ رہی ہوں وہ نہیں بتایا. تعلق بیٹا میں بتاتا ہوں, میں کسی کل اسٹیشن میں بات ہوئی تھی نا, تو میں جیسے بیٹھ گیا تو میں کہا, تو میں نے دیکھا حملے شروع ہو گئے. میں جیسے اپنے موکل کو بلاؤں ادھر سے, ادھر 50 چیزیں وہ پھینکی جائے, جیسے میں 1 بلاؤں وہ 50 پھینکی جائے. وہ حملے کر رہے تھے, وہ حملے کر رہے, پوری ٹیم فوج پہ. تو پھر بدبو کس چیز کی تھی؟ وہ گندی بلائیں گے آئے تھے نا, جنہوں نے بھیجا تھا کوئی یہاں پر میرے پاپا کو اٹھانے کے لیے, جو گندی چیزیں تھی, ان کے بو آئی تھی, جو یہاں سے ان کو ختم کر رہے تھے نا, ان کی اچھی خوشبو ہوتی ہے. اچھا, اس لیے ایتر اور وہ دونوں چیزوں کا رکھے تھے, اور ان کو جو ان کی خوشبو مہک ان کو سناتے ہیں. اچھا, جو اچھے ہوتے ہیں نا
उनको खुशबू जी, महक महक सुना उनको खुशबू चाहिए होती है। अच्छा, एक वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद हम आपको यहाँ पे बच्चे की ज्वाइन भी सुन करेंगे। लो तो थोड़ी फिर बात, मैं बच्चे की सुनो क्या कह रहा है। अभी मैं बाद में सुनती हूँ। तो फिर हम आप यहाँ पे जो है वो नाज़िम जो साहब का भेजा है उनकी भी बातें पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि अब इस बात पे नाज़िम साहब क्या कहते हैं। एक वक्फा, विल बी राइट बैक। सुबह की फिजा फिजा لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. वेलकम बैक नाजरीन। और अब वहाँ पर गवर्नर साहब आ गए हैं और अब खाने काबा का जो गुस्ल है वो शुरू हो जाएगा। तो चल के अभी मनाज़र आपको दिखाते हैं। إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين. वक्त जो है आपको पता है वक्त की कमी की वजह से हमें अपना प्रोग्राम जो है यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने मौजूद मेहमानों का। सबसे पहले अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब का, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब का, कारी अब्दुल वदूद आसिम साहब का, और अपना कारी सैयद नवीद कमर साहब आपका, और सैयद आबिद अली साहब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम को आज इतना खूबसूरत बनाया, और आप सबके आने का यहाँ का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आखिर में मैं आप सब की खिदमत में भी एक नात पेश करना चाहूँगी। इजाज़त है जी? इजाज़त है? एक नात मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगी। तो उसके बाद ये है कि कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई सुबह के साथ, एक नए शो के साथ। आज यहीं तक का सफ़र था। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से आ गए, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाओ थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज़ गुम्मत नजर आएगा,
بندگی کا کرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے, خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں